السلام علیکم فرینڈز، تو میں ہوں آپ کی ہوسٹ سنیہا۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا اگلا ناول۔ تو ناول کا نام ہے محبت روگ ہے جانا، جس کو تحریر کیا ہے عائشہ اکرم نے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارے علی بھائی! کالج کے گیٹ کے سامنے ڈرائیور کی جگہ علی خیام کو دیکھ کر وہ خاصی معتجب ہوئی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کی اس ادا میں شان بے نیازی چھلک رہی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، بال ایک طرف سیٹ کیے، ذہانت سے بھرپور چمکتی آنکھیں اس وقت سیاہ اینک کے پیچھے چھپی تھی۔ چہرے پر موجود داڑھی اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ یار، یہ صالحہ آپی کی فیونسی ہے نا؟ مریم اس کے کان میں گھسی بولی۔ صالحہ آپی کس قدر لکی ہیں، اتنا ڈیشنگ اور چارمنگ فیونسی، بالکل کسی فلم کے ہیرو لگتے ہیں۔ مریم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہیں کھڑے کھڑے اس کی شان میں قصیدے پڑھنے بیٹھ جاتی۔ میری آپی بھی کسی سے کم ہے کیا؟ رمل نے گھور کے مریم کے کندھے پر مکہ جڑا تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ ان کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے؟ مریم تو سچ مچ دل ہار بیٹھی تھی۔ رمل کو ہنسی آنے لگی۔ نہیں علی بھائی اکلوتے ہیں۔ مریم کے منہ بگاڑنے پر وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ تبھی علی کی نگاہ ان پر پڑی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے چپکی جانے کیا راز و نیاز کر رہی تھیں۔ ہائے علی بھائی، آپ کے بارے میں بہت سنا ہے رمل سے، بہت تعریف کرتی ہے آپ کی۔ علی نے سلام کیا تو جواب دیتی مریم نے دانت نکوسے۔ رمل نے سٹپٹا کے اسے دیکھا۔ کس قدر اوچھی ہے یہ مریم! رمل نے دل میں سوچتے ہوئے دانت پیسے۔ امیزنگ، میرے سامنے تو یہ بولتی ہی نہیں ہے۔ اس نے شرارت سے رمل کے گھبرائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ علی خیام نے چونک کر اس کی اس ادا کو دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ علی بھائی، آپ کیوں آئے؟ ڈرائیور کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ مریم مزید بونگیاں مارتی، رمل جلدی سے بولی۔ ایکچولی آنٹی اور صالحہ بوتیک گئی ہیں، نکاح کا ڈریس بائی کرنا ہے۔ انہوں نے آپ کو لینے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اس کے بتانے پر وہ مریم کو بائے بولتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ تم سب کی یہ ہنسی چھین لوں گا۔ ان کے مسکراتے چہرے دیکھ کر اس کی رگ رگ میں شرارے دوڑ گئے۔ رمل، کیا یہ سچ ہے؟ رمل کو خاموش دیکھ کر عالیہ بیگم چیخ اٹھیں اور رمل کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں جیسی تھی۔ وہ کبھی میز پر بکھری تصاویر اور کبھی نکاح نامے کو دیکھتی تو کبھی بہن کے سجے سنورے روپ کو۔ بول دو رمل جان، بول دو کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ اس شخص کا رچایا ہوا کوئی گندا کھیل ہے تو میں ابھی اس کو شوٹ کر دوں گا۔ احد نے اس کو کندھے پہ نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے بھائی کو دیکھنے لگی۔ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، اسے لگا اس کے گلے میں کسی نے بے دردی سے اپنا پنجہ گاڑ دیا تھا۔ وحشت در وحشت تھی۔ کمال ہے، احد حسین، نکاح نامہ آپ کے سامنے پڑا ہے اور آپ سچ کو جھوٹ کرنے پر تلے ہیں۔ اس نے جیسے احد کی عقل پر ماتم کیا۔ تم گھٹیا شخص! احد غراتے ہوئے علی خیام کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ علی کا گریبان پکڑتا، اس کے پیچھے کھڑے آدمی نے گن نکال کر احد کی کن پٹی پہ رکھ دی۔ رمل بے ساختہ چیخی۔ خوشیوں بھرا ماحول لمحوں میں ماتم کدے میں بدلا تھا۔ وہاں موجود کچھ لوگ حیرانگی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے تو کچھ عالیہ بیگم کی حالت دیکھ کر لطف لے رہے تھے۔ ابان عریض ولد رفاقت خیام، رمیسہ خیام کا بھائی۔ میرا خیال ہے کہ میرا اتنا تعارف کافی ہوگا۔ احد حسین، عالیہ بیگم لڑکھڑائی تھی۔ اگر صوفہ نہ تھام لیتی تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ ساقی تو صامت کھڑے احد پر ایک نظر ڈال کر وہ رمل کی جانب بڑھا۔ اس نے رمل کو بازو سے تھاما ہی تھا جو ٹوٹی ہوئی ڈال کی مانند اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ مسلسل رونے سے اب تو اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے آنسو بھی خشک ہو گئے ہوں۔ کل تک کتنا خوش تھے سب، اس کی بہن نے کتنی چاہت سے اپنے نکاح کا ڈریس خریدا تھا۔ کون تھا وہ جس کو صالحہ کی منگیتر کی حیثیت سے اتنی گہری سازش کر کے ان کے گھر گھسنا پڑا؟ اور وہ نکاح نامہ، وہ تصاویر، سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو گیا۔ دروازے پہ کھٹکا ہوا۔ ابان عریض کو دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھی اور نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا بگاڑا تھا میری ماما، میرے بھائی، میری بہن نے، جو یوں لٹیروں کی طرح ہمارے گھر گھس کر نقب لگائی آپ نے؟ اگلا لمحہ بہت بھاری تھا۔ ابان عریض کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے نرم و نازک گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے اور گال پہ جیسے آگ دہک اٹھی۔ تھپڑ اس قدر بھاری تھا کہ وہ لہرا کے پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ تبھی ابان نے اسے بے دردی سے رمل کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ نازک موم سی گڑیا جیسی اس کے یوں بے دردی سے کھینچے جانے سینے سے آ لگی۔ پتہ بھی ہے لٹیرے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ غرایا۔ اس کی گرفت رمل کے کندھوں پر اتنی سخت تھی کہ اسے ابان کی انگلیاں اپنے بازو کے گوشت میں
پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ متورم آنکھیں، بائیں گال سے پہ 4 انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے۔ وہ وحشت زدہ سی اپنا درد بھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے رمل کو دھکا دیا جو صوفے پہ جا گری۔ اس کی طرف جھکتے ہوئے اس نے رمل کے دائیں بائیں صوفے کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیے، یوں کہ وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں آ گئی۔ ابان کے کپڑوں سے اٹھتی کولون اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو نے لمحوں میں رمل کو اپنے حصار میں جکڑا۔ تم صرف اس لفظ لٹیرے کے نام سے واقف ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں اصل میں لٹیرے ہوتے کیسے ہیں۔ ایک لمحے میں وہ پینترا بدلتا دلکشی سے ہنسا۔ رمل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ وحشت زدہ سی ہو کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں علی بھائی۔ علی نہیں، ابان عریض۔ اس کی مسکراتی سرگوشی رمل کو اپنے بے حد قریب سے سنائی دی، اتنے قریب کہ رمل کو ابان کی گرم سانسیں اپنے کان اور گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ خوف کا اثر تھا یا ابان عریض کی قربت کا؟ اس کے نازک بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، صوفے کی پشت سے چپکی التجائیہ انداز میں کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگر دوبارہ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانی ہوں تو سوچ سمجھ کر اپنے لفظوں کا چناؤ کرنا، کیونکہ ہر کوئی ابان عریض جیسا مہذب لٹیرا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لہجے میں شعلوں جیسی لپک تھی۔ وہ پیچھے ہٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بھلا پہلے کب وہ ایسے حالات سے نبرد آزما ہوئی تھی؟ احد کے سوا کبھی کوئی مرد اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ ابان عریض نے لمحوں میں اس کا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ اس کی دھڑکن جو کب سے تھم تھم کر چل رہی تھی، رکتی محسوس ہوئی۔ کون ہے یہ ابان عریض؟ سارا کے پوچھنے پر احد کی بائیں جانب ٹیس اٹھی۔ احد، یوں نظریں چرا لینے سے معاملات سلجھتے ہیں اور نہ ہی حقیقتیں چھپتی ہیں۔ میں نہیں جانتا، احد کی سپاٹ آواز گونجی۔ آپ نہیں جانتے؟ سارا نے طنزیہ نظروں سے احد کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ اور آنکھیں دونوں ہی خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاں تو آپ واقعی اسے نہیں جانتے؟ مان لیا، تو پھر جب وہ رمل کو لے کر جا رہا تھا تو آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ احد، آپ جانتے ہیں رمل میں آنٹی کی جان ہے، وہ اس پر قیامت مچا دیتی، مگر وہ 4 دنوں سے اپنے کمرے میں بند ہیں۔ عجب تماشا ہے۔ سارا کے بولنے پر احد کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ سارا پلیز لیو می الون۔ وہ بے بس ہوا۔ سارا سرخ چہرہ لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ احد کو لگا اس کے دل کی رگیں کوئی کھینچ رہا ہو۔ اتنے سالوں بعد پھر سے کہاں سے، اور وہ بھی ابان عریض کی صورت میں؟ اگر اس نے بدلہ ہی لینا تھا تو میری معصوم رمل کیوں؟ اور مما، وہ کیوں اتنی شاکڈ ہیں، وہ بھی ابان عریض کے نام پر؟ وہ تو ابان کو جانتی بھی نہیں تھی۔ احد کے لیے عالیہ بیگم کا رویہ ناقابل فراموش تھا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا الجھتا جا رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی ہی تھی۔ راجو نے پھرتی سے آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ ابان نے حیرانگی سے راجو کی پھرتیاں دیکھی۔ واہ یار، آج آنکھ جلدی کھل گئی ہے، تمہاری یہ چھٹی چاہیے۔ وہ راجو کی تیزی پر مسکرایا۔ 20 سالہ راجو جھینپ گیا۔ نہیں بھائی، وہ دراصل ابان کو وہ ذرا بے چین لگا۔ کیا بات ہے بھائی؟ رومیسا بی بی اور پھپھو جی آئی ہیں۔ راجو کی اطلاع پہ وہ دھک سے رہ گیا۔ ان کا تو کوئی پلان نہیں تھا آنے کا، اگر ہوتا تو مجھے ضرور بتاتی۔ ابان نے خود کلامی کی۔ اس نے اپسٹ ہوتے ہوئے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کو مسلا اور قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ راجو سر جھکائے اس کے پیچھے تھا۔ سامنے لاؤنج میں ہی اسے گل بانو مل گئی تھی۔ انہوں نے والہانہ انداز میں آگے بڑھ کے اس کی کشادہ پیشانی پہ بوسہ دیا اور سینے سے لگا لیا۔ سوری پھپھو، میں آ نہیں سکا، آج کل ایک نازک کیس پر کام کر رہا ہوں، ورنہ میں خود رومی کو لینے جاتا اسلام آباد۔ آپ بتائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ابان نے انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں تمہیں صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس عمر میں طبیعت میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ رومی تمہیں بہت یاد کرتی تھی، بس اس نے سارا یہ پروگرام بنایا۔ ان کی بات سن کر ابان ہنس پڑا۔ اب ہے کہاں؟ آ گئی میں۔ اچانک وہ اندر داخل ہوئی۔ آئی مس یو ابان عریض، وہ اس کے سینے سے لگی بولی۔ مس یو ٹو سویٹی۔ ابان کا دل بہن کی محبت سے لبریز ہوا۔ گل بانو نے دل ہی دل میں دونوں کی نظر اتار دی۔ اچھا، آپ جلدی سے فریش ہو کے آؤ، میرا صبح سے بیک کیا ہوا کیک خراب ہو جائے گا۔ رومیسا اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ ابان کی آج سالگرہ تھی، وہ کبھی بھی سیلیبریٹ کرنے کے حق میں نہیں رہا تھا۔ یہ رومیسا ہی تھی جو زبردستی گھر میں کیک بیک کر کے تقریب کا اہتمام کرتی تھی۔ اس تقریب میں گھر کے ملازمین ہوتے تھے یا وہ دونوں بہن بھائی، اور گل بانو، وہ ہمیشہ سے رومیسا کی محبت کے معاملے میں بے بس رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا تھا اور کوٹ بازو پر ڈالتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یار رومی، میں بچہ تھوڑی ہوں، اور کیک کاٹتے ہوئے اچھا لگوں گا کیا؟
مجھے خود پہ ہنسی آ رہی ہے۔ میری جگہ کیک پر چھری تم چلا لو، وہ گریزاں تھا۔ رومیسا نے زبردستی چھری اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ کیک کاٹیے بیرسٹر ابان عریض، اور تھوڑا سا مسکرا بھی دیں۔ یہاں آپ کے کولیگز اور ورکرز نہیں موجود جو یہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ آپ ایک عدد خوبصورت مسکراہٹ کے مالک بھی ہیں۔ رومیسا نے شرارت سے ہنستے ہوئے اس کی سنجیدگی پر چوٹ کی تو وہاں موجود تمام ملازمین کھی کھی کرنے لگے۔ گل بانو بھی ہنس پڑی۔ ابان انہیں گھور کر رہ گیا۔ ابان نے کیک کاٹا اور رومیسا نے اپنا گفٹ دینے کے بعد ایک اور خوبصورت پیکنگ میں لپٹا گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ خاص الخاص تحفہ زوباریہ بختیار کی طرف سے، وہ شرارت سے بھرپور انداز میں گلا کھنکار کر بولی۔ تبھی ابان کا سیل فون بجا۔ اس نے گفٹ کو لے کر ایک طرف دھر دیا اور کال سننے اٹھ گیا۔ رومیسا اس کے چہرے پر جو خاص رنگ دیکھنا چاہتی تھی وہ ناپید تھا۔ اسے خاصی مایوسی ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر بند ہونے کی۔ وہ سامنے ہی فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ چلتے قدم اس کے قریب آ رکے۔ اس نے تب بھی سر اونچا نہ کیا تو ابان تشویش میں مبتلا ہوتا بیچوں کے بل کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بیچوں کے بل پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ رمل اٹھو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑا ہوں۔ اس کی آواز پہ اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر ابان کی طرف دیکھا۔ اس کا یوں دیکھنا قیامت ڈھا گیا تھا۔ بادل گرجے اور دور کہیں بجلی گری تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے مزید قاتلانہ لگ رہی تھیں۔ اس کے تھپڑ کے باعث رمل کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ وہاں ابھی بھی خون جمع ہوا تھا۔ ابان نے نظریں چرائیں۔ میرا گھر؟ اس نے جیسے خود کلامی کی۔ ہاں تمہارے گھر۔ جلدی اٹھو، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے ضائع کرنے کے لیے۔ وہ عجلت میں بولتے ہوئے کھڑا ہوا۔ رمل کو واپس پہلے والی پوزیشن میں جاتے دیکھ کر ابان کا خون کھول اٹھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ برہم ہو۔ مجھے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ ابان نے خود پہ بمشکل ضبط کیا۔ کیا کروں گی واپس جا کر میں؟ یہ معاشرہ ایسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کرے گا جو اتنے دن قطعی غیر محرم کے ساتھ رہی ہو۔ اس کی بات پہ ابان بھگ سے اڑ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم جانتی ہو میں نے تمہیں چھوا تک نہیں۔ وہ پھنکارا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے رمل حسین۔ مجھے عالیہ حسین سے جو حساب پورا کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں۔ اب یہ میرا ہیڈک نہیں ہے کہ کون تمہیں قبول کرتا ہے اور کون نہیں۔ ابان کے کہنے پہ رمل کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اندر سے کتنی بار مری تھی۔ ابان فریز ہو کر رہ گیا۔ رمل نے ابان کے پیروں پر ہاتھ رکھ دی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میں ایسی زندگی نہیں جی سکتی جہاں لوگوں کی چپتی نظریں میرے وجود کو چھلنی کر دیں۔ پلیز آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میری موت کو آسان بنا دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ وہ رو رہی تھی بلک بلک کر۔ وہ وکیل تھا، اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا جیلی نکاح نامہ تیار کرنا۔ رمل اس وقت اس قدر وحشت زدہ تھی کہ وہ اسے بآسانی ٹریپ کر گیا تھا، مگر اس وقت ابان کے دل کو خوف خدا نے اپنے حصار میں لے لیا۔ بھلا وہ کون تھا بدلہ لینے والا؟ وہ بھول گیا تھا۔ اوپر بیٹھی ذات زبردست بدلہ لینے والی ہے۔ وہ پلٹا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے نسوانی غرور اور وقار کے رول جانے پر وہ وہیں اوندھے منہ فرش پہ گری پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تم آج ہی اس لڑکی سے نکاح کرو گے بان؟ وہ سلام کرتا ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا ہی تھا۔ گل بانو کے سپاٹ آواز پہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے سٹپٹا کے پہلے گل بانو اور پھر رومیسا کی طرف دیکھا جو ساکت بیٹھی تھی۔ پھپھو یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اسے اپنی آواز اجنبی لگی، وہی جو رات کو ایک مجبور اور بے بس لڑکی تم سے کہہ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر برہمی کا تاثر ابان پہلے بار دیکھ رہا تھا۔ رات کو انہوں نے سیڑھیوں کے ساتھ تقریباً کارنر میں بنے روم کی لائٹ جلتی دیکھی جہاں دن میں انہوں نے اس کے دروازے پر تالا پڑا دیکھا تھا۔ وہ چند قدم آگے ہوئیں تو انہیں ابان کی غصیلی آواز کے بعد آنسوؤں سے بوجھل التجا کرتا لہجہ سنائی دیا۔ ان کا ہاتھ بے ساختہ انداز میں اپنے ہونٹوں پر گیا۔ اس کے کردار کی مضبوطی سے وہ بخوبی واقف تھیں۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ اور انہیں یہ پہچاننے میں ذرا دقت نہیں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی کون تھی۔ ان کے لیے رات کاٹنا 2 بھر ہو گیا تھا۔ پھپھو یہ ناممکن ہے، آپ سچ نہیں جانتی، وہ سختی سے بولا۔ رومیسا کے ہاتھ میں پکڑا چمچ گر گیا۔ ابان نے رومیسا کو دیکھتے ہوئے شدید تکلیف محسوس کی تھی۔ اس کی نظروں میں بے اعتباری ہی بے اعتباری تھی۔ رومی! ابان کے پکارنے پر وہ تیزی سے اٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اس نے سختی سے اپنے لب بھینچے ہوئے گل بانو کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ پھپھو! اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا گل بانو نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ میں سچ جانتی ہوں، مجھے پچھتانے پر مجبور مت کرو ابان کہ مجھے تم پر جو بھروسہ اور مان تھا وہ غلط تھا۔ تم تو یہ بھی بھول گئے کہ تمہاری بہن پر کیا بیتے گی۔ شاید وہ اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھ کر مر ہی جائے۔ وہ غصے سے نہیں بلکہ افسوس سے الزام دیتی نظروں سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت اگر تھوڑی سی بھی نرم پڑ جاتی تو شاید خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ آپ جانتی ہیں وہ احد حسین کی بہن ہے۔
ہاں مجھے پتہ ہے، کیونکہ میرے ابان نے آج تک کسی لڑکی پر نگاہ غلط نہیں ڈالی، تو جو لڑکی اس کی دسترس میں آئی ہے وہ انتقام میں نہیں آ سکتی ہے۔ وہ ناراضگی سے بولی، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، وہ عالیہ بیگم کی بیٹی ہے اور اس عورت کی بیٹی کو میں اپنی بہن پر مسلط نہیں کر سکتا۔ وہ دو ٹوک بولا، اور اگر تمہاری بہن بھی یہی چاہے تو؟ انہوں نے ایک پل کو خاموش ہو کر اسے دیکھا اور پھر گویا ہوئی، وہ اپنے سامنے کسی بھی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکے گی، یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور میں بھی۔ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی، اب اس ساری بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اس لڑکی کو اپنا نام دو گے ابان؟ وہ بے بسی سے گل بانو کا منہ دیکھ کر رہ گیا، جہاں نرمی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ نکاح کے بعد رشیدہ اسے ابان عریض کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی، اس کی نظریں ابان عریض کی انلارج تصویر پر ٹکی تھیں۔ وہ کسی بات پر بے تحاشا ہنستے ہوئے تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ رمل نے بغیر کسی تاثر کے نگاہ پھیر لی، گل بانو کو اندر آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے پیچھے رشیدہ تھی، جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ یہاں رکھ دو، گل بانو نے سینٹر ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ رشیدہ نے ٹرے میز پر رکھی اور کمرے سے نکل گئی۔ انہوں نے تذبذب کا شکار کھڑی رمل کو صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ان کے کہنے پر زبردستی چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اپنے حلق سے بامشکل اتارنے لگی۔ میرے بچوں نے ایسی زندگی نہیں جی جو ایک عام انسان جیتا ہے، انہوں نے تمہید باندھی۔ رمل نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے، اب وہ سر جھکائے انہیں سن رہی تھی۔ میں ان کی ماں نہیں ہوں، میں نے انہیں جتنا بھی پیار دیا ہو مگر ان کے ماں باپ کی کمی تو پوری نہیں کر پائی۔ وقت نے تجربے تو تھمائے ہیں ان کے ہاتھوں میں، لیکن اذیت کی پلیٹ میں سجا کر۔ رمل کو لگا وہ رو رہی ہیں۔ ان کی شادی کو 25 برس بیت گئے تھے مگر اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ابان اور رمیسا ہی ان کے لیے سب کچھ تھے۔ میں جانتی ہوں ابان نے جو کیا وہ بہت غلط کیا، مگر شاید یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ بظاہر جو مضبوط نظر آتا ہے اندر سے شکستہ حال ہے میرا بچہ۔ اس نے اپنا درد کبھی کسی سے نہیں کہا، اپنی تکلیفیں کسی سے شیئر نہیں کی، اسے کبھی خود کے لیے جینا نہیں آیا، اور صحیح کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ خود کے لیے جینا بھول جاتے ہیں۔ تم ہی ہو جو اسے سمیٹ سکتی ہو۔ گل بانو نے رمل کے گود میں رکھے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہیں لگ رہا ہوگا میں خود غرض ہوں، مگر ایسا نہیں ہے، میں بھی اس سے ناراض ہوں، رومی بھی، جس کی ناراضگی اور تکلیف اسے تڑپا کے رکھ دیتی ہے۔ ایک اسی کے لیے تو جی رہا ہے وہ۔ گل بانو نے اس کے ہاتھوں کو دبا کے چھوڑ دیا اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ رمل کے دل میں مچلتے سوال آپ ہی آپ دم توڑ گئے۔ وہ بغیر کسی شال اور سویٹر کے اس قہر برساتی سردی میں لان کے نسبتاً تنہا گوشے میں بیٹھا تھا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں میں سلگ سلگ کر آدھا رہ گیا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اسے رمیسا سے زیادہ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے رمیسا کی بات آخر مانی ہی کیوں؟ رمیسا کیا وہ اپنی روح پر لگے زخم، وہ راتوں کو خوف کے مارے اٹھ کر چیخنے کی اذیت، باپ کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھ کر ذہنی مریضہ بن جانا اور کتنے ہی بار خودکشی کرنے کی کوشش کرنا، کیا وہ ساری اذیتیں بھول گئی تھی؟ اور پھپھو، انہوں نے بھی ہماری تکلیفوں کو فراموش کر دیا۔ سگریٹ سلگتا اس کی انگلیوں کو جلانے کے در پہ ہوا تو اس نے سگریٹ کو اپنی مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ ہتھیلی جلی بھی تھی مگر پرواہ کسے تھی؟ ابان عریض، تم رمل حسین سے نکاح کرو گے، کسی بھی لڑکی کو رمیسا خیام بننے پر مجبور نہیں کرو گے۔ وہ کیسے سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ رمیسا کا احساسات و جذبات سے عاری اجنبی لہجہ اس کے دماغ پر کوڑے برسا رہا تھا۔ صبح کی اذان کی صدا بلند ہوئی تو اس نے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا اور جلتی ہوئی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے دباتا اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ چائے پئیں گے آپ؟ رمیسا کچن میں آئی تو رمل پہلے سے وہاں موجود تھی۔ رمیسا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہیں بنانی آتی ہے؟ رمیسا کی حیرانگی سے استفسار پر رمل مسکرائی، ہاں آتی ہے، مجھے چائے بنانی احد بھائی نے سکھائی تھی، وہ روانی میں بول گئی۔ رمیسا کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ رمل اپنے کام میں مگن ہو کر بولی۔ رمیسا رمل کو ہی دیکھ رہی تھی، کس قدر مشابہت تھی ان دونوں میں۔ رمل اور ابان کے نکاح کے چند روز مزید رہنے کے بعد گل بانو واپس اسلام آباد چلی گئی تھیں۔ ابان عریض تو اس سے مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ رمیسا شروع میں ہی اس سے کم ہی بولتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا رمیسا کو رمل سے جیسے انسیت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور معصوم کہ ہر کوئی اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ رمیسا بی بی، ابان بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی خوبصورت سی مہمان لڑکی بھی ہے۔ رشیدہ کی اطلاع پر رمیسا نے خالی کپ سنک میں رکھا اور رمل کی طرف مڑی۔ تھینکس رمل، چائے بہت اچھی تھی۔ رمیسا کی تعریف پر رمل جھینپ گئی۔
لوگ تو اتنے بڑے بڑے سرپرائز دیتے ہیں، میرا نہیں خیال میرے اس چھوٹے سے سرپرائز نے سرپرائزڈ کیا ہوگا۔ زباریہ رمیسا کے گلے لگتے ہوئے بولی، نگاہیں ابان عریض کی وجیح چہرے کی طواف کر رہی تھیں، جہاں ہلکے سے تبسم نے جھلک دکھلائی تھی۔ تمہاری ادھوری مسکراہٹ اتنی جان لیوا ہے، تو جب تم اس کے ساتھ کھل کر ہنستے ہوگے تو کیسے لگتے ہوگے؟ اس نے اپنی آنکھیں بامشکل بھیگنے سے روکی۔ کھو کر تمہیں میری جاں، اب مسکرانا بس جینے کا ہے ایک بہانہ۔ ویسے اچھا کیا جو پاکستان آ گئی تم، مجھے بہت اچھا لگا، ہم تمہیں بہت مس کرتے تھے زوبی۔ رمیسا کے کہنے پہ وہ ہنسی تھی، بڑی مشکل سے، بڑی دقت سے، بڑے کرب سے۔ ہاں میں بھی مس کر رہی تھی تم سب کو، اس لیے تو آ گئی۔ اس کی بھٹکتی پیاسی نگاہ ایک بار پھر ابان عریض کے چہرے پر گئی تھی۔ رمیسا اور زباریہ ڈبل صوفے پر بیٹھی تھیں، جبکہ ابان ان کے سامنے سنگل صوفے پر برجمان تھا۔ بلیو پینٹ کوٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس وہ کیسا چھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ابان کہتا ہوا اٹھ کر لاؤنج سے نکل گیا، اور زباریہ کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ابان، اور زباریہ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ کیا سوچتی ہوگی وہ؟ اور عمل کی کتنی انسلٹ ہوئی ہے تمہاری اس حرکت سے؟ رمیسا کے لہجے میں تعصب تھا۔ جب دن میں رمیسا کے ہی کہنے پہ رمل نے سب کو چائے سرو کی اور کپ ابان کی طرف بڑھایا، جس پر اس نے سرد نگاہوں سے رمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رکھ دو، میں خود لے لوں گا۔ بے عزتی کے احساس سے رمل کو خوبصورت چہرہ لمحوں میں دہک اٹھا۔ زباریہ نے یہ بات نوٹ کی ہو یا نہیں، مگر رمیسا نے دکھ سے ابان کی طرف دیکھا تھا، جس کے اس نے قطعی پرواہ نہیں کی تھی۔ مجھ میں تم جیسا ظرف نہیں ہے رومی، اور اس کی سائڈ کم لیا کرو۔ پہلے پپو کم تھی، جو اب تم شروع ہو گئی ہو وہ برہم ہوا۔ میری بات اور ہے، میں سب بھلا چکی ہوں۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو تم نے شہریار کا پرپوزل کیوں ریجیکٹ کیا؟ یہ ایک الگ بات ہے، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ الگ نہیں، ایک ہی بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم صرف دکھاوا کرتی ہو۔ وہ تلخ ہوا۔ رمیسا ابان سے محض 1.5 برس بڑی تھی، مگر ابان نے کبھی آپ جناب جیسا تکلف نہیں کیا تھا۔ اگر میں شادی نہیں کرتی تو تم یوں ہی اپنی زندگی ضائع کر دو گے، خود پہ خوشیاں حرام کر لو گے۔ ہاں، رمل حسین کے ساتھ میں اپنی خوشیاں شیئر نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ نہیں کرو گے تو گویا کسی اور کے ساتھ کرنے کا ارادہ ہے۔ رمیسا دو بدو بولی۔ شاید۔ اس نے کندھے اچکائے۔ وہ بھی اس صورت میں اگر تم شادی کرو گی تو۔ پھر میں اپنے بارے میں سوچوں گا، اپنے لیے کوئی لڑکی دیکھوں گا۔ ابان نے تو کو خاصا لمبا کھینچا۔ باہر کھڑی رمل، جو ابان کے منہ سے اپنا نام سن کے تھم سی گئی، اس کے چہرے پہ تاریک سا سایہ لہرایا۔ وہ 1 کی بجائے 2 کرتا یا 4 اس کی بلا سے، تو پھر اس کو اتنا فرق کیوں پڑ رہا تھا؟ نہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، شدید نفرت۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی، بالکل خاموشی سے، چپ چاپ، دبے پاؤں۔ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ میں اپنے نصیب میں لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوں، مگر اس سب میں رمل کا تو کوئی قصور نہیں نکلتا۔ اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ عالیہ بیگم کی بیٹی ہے رومی۔ ابان دانت پہ دانت جما کر بولا۔ وہ بہت معصوم ہے ابان۔ رمیسا نے اس کا معمولی سا دفاع کرنا چاہا۔ ہوگی، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس کی اس بے نیازی پہ ہی تو زباریہ بختیار مر مٹی تھی۔ سوسائٹی کی کتنی ہی لڑکیاں دل ہتھیلی پر رکھے پھرتی تھیں، اور وہ کس کی طرف دیکھنا بھی اپنی مردانگی کی توہین سمجھتا تھا۔ رمیسا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ بغیر دستک دیے اسٹڈی روم میں داخل ہوتی اس کے سر پر کھڑی ہو کر بولی۔ ابان نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، تمہیں تمیز تو بالکل نہیں ہے۔ کسی کے روم میں آنے کے کچھ آداب بھی ہوا کرتے ہیں محترمہ رمل حسین، یا یہ بھی میں تمہیں سکھاؤں؟ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی ناگواری تھی۔ وہ جس کیس پر کام کر رہا تھا وہ نہایت توجہ کے قابل تھا۔ کہتے ساتھ ہی وہ دوبارہ فائل پر جھک گیا۔ رمل کو بہت بے عزتی محسوس ہوئی۔ رمل نے فائل پر ہاتھ مارا۔ ابان نے اس کی اس حرکت کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ رمل کی جگہ اگر اس وقت کوئی اور ہوتا تو اب تک ابان عریض اس کا منہ توڑ چکا ہوتا اس بدتمیزی پر۔ میں رمیسا آپی سے بھی پوچھ سکتی ہوں، مگر چونکہ میری زندگی برباد کرنے میں آپ کا ہاتھ ہے تو سوال جواب بھی میں آپ سے ہی کروں گی۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑی تھی، مگر شاید انجان تھی۔ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جو یوں اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ رمیسا آپی۔ ابان لفظ آپی کو ذرا لمبا کھینچا، زور سے ہنس پڑا۔ رمل ایک لمحے کو مبہوت ہوئی۔ بھلا کوئی مرد ہنستے ہوئے اس قدر حسین بھی لگ سکتا ہے؟ صرف ایک لمحے کی بات تھی، بس رمل نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ رشتہ داریاں کم بناؤ، وہ میری بہن ہے، تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ آخر میں اس نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ کل شام کی اس کی باتوں کا اثر تھا، یا جلن کا شاید احساس اس کے منہ سے پھسل گیا۔ تو پھر یہاں کیا لینے آئی ہو؟ ہاں؟ وہ جو کب سے اسے برداشت کر رہا تھا، اس کے انداز پہ کھڑے ہو کر جنونی انداز میں اپنے فولادی بازو جکڑ لیے۔
آپ جانتے ہیں کیا لینے آئی ہو؟ رمل اپنے آپ کو چھڑاتی اس کی انتہائی سخت گرفت میں سسک اٹھی۔ ابان نے اسے چھوڑنے کے بجائے مزید قریب کر لیا۔ وہ نازک سی پلاسٹک کی گڑیا کی طرح اس کے بازو میں جیسے چرمرا کے رہ گئی تھی۔ مت کرو رمل حسین، اپنی ہی نگاہوں میں رسوا ہو جاؤ گی۔ وہ بے بس ہونے لگا تھا۔ یہ نرم لہجہ ابان عریض کا نہیں بلکہ علی خیام کا تھا۔ ابان عریض تو صرف بھسم کرنا جلانا جانتا تھا۔ پہلے کون سا میری پیشانی پہ داغ رہی ہے، بے داغ رہی ہے؟ ابان عریض کی قربت نے اس کے دل میں کوہرام برپا کر دیا تھا۔ اس کے نرم لہجے پر رمل کا دل پگھل کر اس کے کانچ آنکھوں سے بہنے لگا۔ رسوا ہونا کیسا ہوتا ہے تم کیا جانو رمل حسین؟ وہ رمل کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ ابان کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی۔ ہاں میں نہیں جانوں گی، جسے بنا کسی قصور کے سزا دے دی گئی ہو، اور سزا بھی ایسی جو عمر بھر کے لیے میرے گلے کا توق بن گئی ہے۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتی بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ توق تم نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے، تمہیں کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، مائنڈ اٹ۔ ابان نے جیسے اسے یاد دہانی کروائی۔ یہاں سے چلی جاؤ، نہیں چاہتا کہ میں کچھ ایسا کہہ دوں جو تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ذلت کی پستیوں میں دھکیل دے۔ ابان نے اپنی دائیں ہاتھ کی مٹھی کو بھیج کر خود پہ ضبط کیا۔ بہتی آنکھوں سے وہ ایک ٹک ابان عریض کو دیکھ رہی تھی، جس کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ جب وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تو ابان اسے ایک طرف دھکیلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کارپیٹ پہ ڈھہ گئی۔ مزید کیسی ذلت رہ گئی ہے ابان عریض جو مجھے ابھی سہنی ہے؟ وہ سسک اٹھی۔ آج صالحہ کی موت ہوئی ہوئے 10 دن بیت گئے تھے۔ پہلے رمل اور اب صالحہ کی خودکشی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو وسیع سوشل سرکل رکھتی تھیں اس وقت تنہا اکیلے کمرے میں بند تھیں۔ احد کی نفرت نے انہیں پاگل سا کر دیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں موجود پرچے نے پھڑ پھڑا کر کسی پر کیے گئے ظلم کا نوحہ کیا تھا۔ ان کی خالی ویران نظریں ایک بار پھر اس تحریر پر دوڑنے لگیں۔ میں تھک گئی ہوں مما، اب ہمت نہیں رہی اس بوجھ کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ جینے کی جو نادانستگی میں آپ کے ساتھ مل کر مجھ سے ہو گیا۔ رمیسا خیام کی بد دعاؤں نے مجھے ایک رات بھی سکون سے سونے نہیں دیا۔ 5 سالوں میں پل پل مری ہوں۔ ضمیر کے کوڑوں نے رات کے اندھیرے میں میرے وجود کو نیل و نیل کیا ہے۔ مجھے معافی نہیں ملی، مجھے معافی مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے میں نے اپنے لیے سزا خود تجویز کی ہے، حرام موت کو گلے لگا لیا۔ عالیہ بیگم، میں مزید پڑھنے کا یہ یارہ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے اس خط کو یوں پھینکا جیسے وہ سانپ بچھو ہو۔ عالیہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو نوچ ڈالا۔ مکافات عمل تو کب کا شروع ہو چکا تھا۔ زباریہ بی بی، ابان صاحب آ گئے ہیں۔ ملازمہ کی اطلاع پہ زباریہ کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ نزہت بیگم نے آج مسٹر اینڈ مسز ابان عریض کو لنچ پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ باہر آئی تو پہلی نگاہ ابان کے پہلو میں بیٹھی رمل کی خوبصورت اور دلکش سراپے پر پڑی تھی۔ وہ نزہت بیگم کی کسی بھی بات کا جواب دیتی دھیمے سے مسکرا رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین لڑکی تھی، اور اسے یہ ماننے میں ذرا قباحت نہیں تھی کہ ابان عریض کی چوائس ہمیشہ سے لاجواب رہی تھی۔ رمیسا نے بتایا تھا رمل اور ابان کی لو میرج تھی۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی، آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ 6 ماہ اس کا سب کچھ لے گئے تھے۔ زباریہ اور ابان نے ایک ساتھ کالج پڑھا تھا۔ ابان مزید تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تو زباریہ نے بھی اس کے ساتھ جانے کا قصد کر لیا۔ ابھی وہ کچھ عرصہ ہی وہاں رہا تھا جب اس کو سب کچھ چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ زباریہ بھی آ جاتی اگر اس کے بھائی نے اسے یہ بے وقوفی کرنے دی ہوتی جو سالوں سے وہاں مقیم تھا۔ پھر سب کچھ اچھا تھا۔ وہ اور ابان عریض اکٹھے تھے، بس درمیان میں آنے والے 6 ماہ اس کا سب کچھ لے گئے۔ شجاع کا بیٹا پیدا ہوا تو شجاع نے نزہت بیگم کو اپنے پاس بلایا۔ نزہت بیگم کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ سفر کر پاتی۔ ڈاکٹر نے انہیں سختی سے سفر کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے مجبوراً زباریہ کو جانا پڑا تھا۔ اور اب جب وہ واپس آئی تو اس کو کسی دل خراش خبر سننے کو ملی تھی۔ ابان عریض کسی اور کا ہو گیا تھا۔ ابان عریض کسی اور کی زلف کا اسیر تھا۔ کاش وہ نہ جاتی، کاش اس نے شجاع کو منع کر دیا ہوتا، کاش اس نے مما کی بات نہ مانی ہوتی۔ اس کی زندگی میں کتنے ڈھیر سارے کاش رہ گئے تھے۔ ابان عریض اس کا نہیں رہا تھا جس کو وہ دل کی گہرائیوں سے پوچھتی آئی تھی۔ تو یہ طے ہوا، ابان عریض مجھے تم بن جینا ہے۔ اس نے کرب سے سوچا تھا اور آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا۔ محبت روگ ہے جانا، اس کو مشکل ہے پانا، مشکل ہے نبھانا۔ محبت روگ ہے جانا، کب کس نے کہا خوش ہوں میں۔ محبت ہو جانے کے بعد اس کا کھو دینا اور عمر بھر کا رونا۔ محبت روگ ہے جانا، وہ ہنستے ہنستے آنکھوں کا بھر آنا۔ محبت روگ ہے جانا، وہ تیری یاد کا دل میں بسیرا کرنا اور میرا تڑپ تڑپ کر رونا۔ محبت روگ ہے جانا۔
رت جگہوں کے غماز آنکھوں میں اب ہے صرف افسانہ، محبت روگ ہے جانا، محبت روگ ہے جانا۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا تھا۔ قہوہ پیتے ہی ابان اپنی کلائی پر بندھی رسٹ واچ کو دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ساتھ رمل بھی۔ تمہاری بیوی بہت پیاری اور نازک سی ہے ابان، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور جہاں بھر کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ نصرت بیگم نے رمل کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ابان کی نظریں رمل کے چہرے پر سجے رنگوں پر ٹھہر سی گئی۔ وہ سمجھ نہیں پایا یہ رنگ ضبط کے تھے یا تکلیف کے۔ نصرت بیگم نے اپنی کلائی سے ایک سونے کا کنگن اتار کر رمل کو پہنانا چاہا، جس پر اس نے گھبرا کر مدد طلب نظروں سے ابان کی طرف دیکھا، جو پہلے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے بولا، آنٹی اس کی کیا ضرورت ہے، اب رہنے دیں۔ ابان تم کچھ نہیں بولو گی، یہ میرا اور رمل کا معاملہ ہے۔ انہوں نے ابان کو گھر کا جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے ابان کو گھر کا جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ زباریہ بس خاموشی تماشائی بنی ہوئی تھی، مگر اندر طوفان برپا تھا۔ اس کا ضبط بکھر رہا تھا۔ زباریہ کا دل چاہا وہ خود کہیں غائب ہو جائے یا رمل کو ابان عریض کے پہلو سے غائب کر دے۔ گھر واپسی پر وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش تھی۔ ابان نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد نگاہ ونڈو اسکرین پر جما دی۔ شہریار نے بے بسی سے روتی ہوئی رمیسا کو دیکھا۔ کاش وہ اس پہ اختیار رکھتا، حق رکھتا تو اس کے یہ آنسو اپنی پلکوں سے چن لیتا، اس کی سسکیاں لیتے، وجود کو اپنے مضبوط باہوں کا سہارا دیتا، اسے سمیٹ لیتا، مگر وہ ظالم لڑکی اسے کوئی حق دینے کو تیار ہی نہیں تھی۔ رمیسا مت روئیں ایسے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا، ایسے مت رو، تمہارے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، میرا دل میرے اختیار سے باہر ہو رہا ہے۔ مگر وائر وقت کی ستم ظریفی، وہ بالکل ٹھیک ہے، گولی بس کندھے کو چھو کر گزری ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے دلاسا دے۔ شہریار بھائی، واقعی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے نا؟ اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان متوازن رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ رمیسا کی طرح رو نہیں رہی تھی، بلکہ اضطرابی انداز میں ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ شہریار نے معصومیت اور خوبصورتی کے پیکر کو دیکھا اور بے ساختہ اسے ابان عریض پر رشک سا آیا۔ وہ تھا ہی ایسا کہ رمل حسین جیسی لڑکی ڈیزرو کرتا۔ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، شہریار نے تسلی دی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ رمیسا اس کے جانے پر تیزی سے کھڑی ہوتی بے تابی سے بولی۔ نہیں، ابان نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ہاسپٹل نہیں آئے گا۔ آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، وہ شام تک ڈسچارج ہو کر گھر آ جائے گا، اور ویسے بھی میں اور زباریہ اس کے پاس ہیں۔ ابان عریض زخمی ہوا اور رمیسا کا دل پریشان نہ ہو۔ ابان عریض زخمی ہو اور رمیسا کا دل پریشان نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بس کرو یار رومی، اور کتنا رو گی؟ پہلے زباریہ اور اب تم۔ دریا بہانے کا ارادہ ہے کیا تم لوگوں کا؟ وہ گھر آیا تو رمیسا اس کے گلے لگتے رو پڑی تھی۔ وہ کوفت سے بولا۔ رمل ایک جانب خاموشی سے کھڑی تھی۔ ابان کے کہنے پہ رمل نے بے ساختہ زباریہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں بس برسنے کو تیار تھیں۔ رمل نے نوٹ کیا تھا، وہ جب بھی ابان کی طرف دیکھتی تو ایسا لگتا تھا جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ رمل کو اس کا دیکھنا بہت عجیب لگتا تھا۔ ابان عریض کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حسرت ہوتی تھی، کچھ بہت خاص کھو دینے کا گہرا ملال۔ تم ایسے کام ہی نہ کیا کرو جو مجھے رونے پر مجبور کر دیں، مجھے تکلیف دیں۔ رمیسا ابھی بھی سوں سوں کر رہی تھی۔ ابان اسے دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کروں گا، فی الحال مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ شاید میڈیسن کا اثر تھا، وہ غنودہ آواز میں بولا۔ اور سونو پپا کو کچھ مت بتانا، وہ خواہ پریشان ہو جائیں گی۔ رمیسا کے ساتھ چلتے ہوئے ابان نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پیچھے وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ کیوں اپنا اور زباریہ کا موازنہ کر رہی تھی؟ زباریہ بختیار اس کی دوست تھی اور رمل حسین انتقاماً اس کی زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی۔ اس نے تو رمل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، وہ تو وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی، اس کے آس پاس تو بس زباریہ اور رمیسا تھی، وہ تو کہیں نہیں تھی۔ اس نے بے دردی سے گالوں پر پھسل آنے والے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا۔ اسے ابان عریض کا نظر انداز کرنا اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ اس کی آنکھ عجیب سی آواز پہ کھلی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی، یہ آواز ابان کے کراہنے کی تھی۔ وہ لپک کر ابان کے قریب گئی، اس نے لیمپ آن کیا، وہ تکیے پر سر پٹک رہا تھا، چہرے پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ رمل نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا جو آگ کی مانند تپ رہی تھی۔ آنکھیں کھولیں ابان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے پکارنے کے ساتھ اپنے ٹھنڈے یا ہاتھوں سے ابان کے گال تپ تپائے، مگر اس کی حالت میں سر منہ فرق نہیں پڑا تھا۔ رمل نے اس پر سے کمبل ہٹایا اور اس کے کرتے کے سارے بٹن کھول دیے۔ شاید بازو میں درد کی وجہ سے اسے بخار نے آ گھیرا تھا، جس کے باعث اس کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ ابان پلیز آنکھیں کھولیں، ہوش کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟
وہ رو دینے والی ہو گئی۔ رمل اپنے ٹھنڈے ہاتھ کبھی اس کی پیشانی پر رکھتی، کبھی آنکھوں پر، تو کبھی اس کے سینے پر۔ وہ پہاڑ کی مانند مضبوط نظر آنے والا شخص اس وقت کیسے نڈھال پڑا تھا، دنیا مافیا سے غافل۔ وہ رمیسا کا خیال آتے ہی وہ اٹھ کر جانے لگی، تبھی ابان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے جلتے سینے پر رکھ دیا۔ بہت بہت جلن ہے، گھٹن ہے یہاں رمل، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ ابان نے اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ بخار کی شدت کو اس کے سینے کی حدت سے محسوس کر سکتی تھی۔ رمل تقریباً اس پر جھکی ہوئی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹ کو آسانی سے سن سکتی تھی۔ آگ ہے ہر طرف، اور یہ آگ مجھے جلا رہی ہے رمل۔ اس کا گمبھیر خوبصورت لہجہ رمل کا دل دھڑکا گیا۔ وہ اسے ہمیشہ رمل حسین کہتا تھا، مگر اس وقت ہوش کی دنیا سے بیگانہ وہ صرف رمل کو اپنا درد سنا رہا تھا۔ رمل کی آنکھ سے ایک آنسو لڑکتا ہوا ابان کے گریبان میں جذب ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت رمل کے ہاتھوں پر سخت ہو گئی تھی، جیسے اس کے دور جانے کا خوف ہو، اس کو کھو دینے کا احساس جاں گزی ہو۔ یوں مت کریں ابان، ایسے نہیں لٹیں، اپنی آنکھیں کھولیں پلیز۔ ایسے نہیں لیٹیں، اپنی آنکھیں کھولیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ تو بس رمل حسین کو بھسم کرتے جلاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، دھاڑتے ہوئے، غراتے ہوئے، یوں بے بس نہیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ وہ کیسی تھی، اپنے سیاد کی تکلیف اسے رلا رہی تھی۔ ابان کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور پھر اس نے اپنی سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں وا کر دی۔ وہ اس پہ جھکی رو رہی تھی۔ کتنی دیر تک ابان اس کی بند آنکھوں سے ٹوٹتے موتی دیکھتا رہا، جس کے آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ رہا تھا۔ پانی اس کے گلے میں جیسے کانٹے ہو گئے تھے۔ رمل نے پھرتی سے گلاس میں پانی اڈیلا اور بامشکل تمام اس کا سر اوپر کر کے گلاس اس کو لبوں سے لگایا۔ پانی پیتے ہی وہ دوبارہ اسی پوزیشن میں واپس لیٹ گیا۔ سائڈ ٹیبل پر میڈیسن رکھی ہیں، ان میں پین کلر ہے، وہ دے دو۔ ابان کے کہنے پر رمل نے پین کلر نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھی۔ آپ کو پین زیادہ ہو رہا ہے تو میں رمیسا آپی کو بلاتی ہوں، وہ ڈاکٹر کو بلائیں گی، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھتے ہوئے بولی۔ ابان نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما اور نفی میں سر ہلایا۔ سر میں شدید درد ہے، اگر برا نہ لگے تو پلیز سر دبا دو۔ رمل کی ساری جان اس ہاتھ میں سمٹ آئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور اپنا نازک مخروطی انگلیوں والا ہاتھ اس کی چوڑی پیشانی پر رکھ دیا اور نرمی سے دبانے لگی۔ جب اسے سکون نہیں آیا تو ابان نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ تو جیسے مر گئی تھی۔ وہ پہلی بار کسی مرد کے لمس سے آشنا ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کپا اٹھے اور دھڑکنیں بے ہنگم ہو گئیں۔ دھڑکنوں کا انداز مختلف تھا، جس سے رمل پہلے قطعی انجان تھی۔ ابان عریض اس کی دھڑکنوں کے بڑھتے شور کو سن رہا تھا۔ اس نے رمل کے لرزتے کپاتے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ بھلا پہلے کب ابان نے اس پر ایسی مہربانیاں کی تھیں؟ وہ کہاں آتی تھی؟ رمل کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ رمل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت میں گلابی پن چھلکتا تھا، جو اس کی صحت مند ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ ہر وقت ترتیب سے سیٹ بال اس وقت بکھرے پڑے تھے۔ اس کی کالی سیاہ گھور بولتی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر مغرورانہ تیکھی کھڑی ناک، جو لوگوں کو اس سے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنے اور اپنی حد میں رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ انابی لب گھنی مونچھوں تلے دبے تھے۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین مرد تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو یقیناً ایسا کرنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ بخار کی شدت کے باعث وہ مدہوش اور خود سے غافل تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گہری پرسکون نیند سو گیا، لیکن کسی اور کی نیندیں اڑا کر۔ اچھا ہوا وہ کتا خود کیفر کردار کو پہنچا، ورنہ خود پر حملے کے بعد تو میں نے اس کے ناپاک وجود کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کبوں کو کھلانی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے ابان کا سرد پھنکارتا لہجہ سنائی دیا۔ سچل نواز کی حالت پاگل کتے جیسی ہو رہی تھی۔ اپنے خبیث بیٹے کی موت کا ذمہ دار مجھے سمجھ رہا ہے، مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا۔ بھول رہا ہے ابان عریض ڈرنے والا نہیں بلکہ ڈرانے والوں میں سے پیدا ہوا ہے۔ ایک لمحے کو خاموش ہو کر اس نے دوسری طرف کی بات سنی، پھر ہنسا۔ رمل کو اس یک طرفہ گفتگو سے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود پر ہونے والے حملے سے متعلق کسی سے ڈسکس کر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے ناشتے کی ٹرے میز پر رکھی جو رمیسا نے اس کے ہاتھ کمرے میں بھیجی تھی۔ وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے شاور لیا تھا، جس کی وجہ سے ماتھے پر بکھرے بالوں سے ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ بہت جلد سچل نواز بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، تم فائل گھر لے آنا، باقی ڈسکشن ہم بعد میں کریں گے۔ رمل کو دیکھ کر اس نے بات سمیٹی، موبائل آف کر کے پاکٹ میں ڈالا اور رمل کے قریب آ رکا۔ رات کی نسبت وہ خاصا فریش لگ رہا تھا۔ کچھ اور چاہیے تو بتا دیں، میں لا۔ وہ مکمل بیوی کے روپ میں ڈھلی ہوئی تھی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ابان عریض نے اپنے دایاں بازو اس کی کمر میں حمائل کر کے خود سے قریب کر لیا اور اسے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔
یہ سب لمحوں میں ہوا تھا، رمل کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ نہیں بس تم چاہیے ہو، اس نے گمبھیر سرگوشی رمل کے کان میں اڈیلی۔ وہ ششدر سی اس کے لمبے چوڑے سراپے میں چھپی کھڑی تھی۔ رات کو تو وہ ہوش میں نہیں تھا، مگر اس وقت تو وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ پھر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس کی یہ مہربانی رمل کی سمجھ سے باہر تھی۔ شاید رات کی اس کی خدمت نے ابان عریض کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ کیا ابان کے دل کی دنیا بدل رہی تھی؟ وہ جو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اس وقت اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ رمل دور ہونا چاہتی تھی، مگر ابان کا حصار اس کے گرد سخت تر ہو گیا تھا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ رمل کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں اور دھڑکنوں کو اپنے سینے میں مدغم ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ رات رمل کی حیرانگی، چہرے پہ اترے رنگ اور آخر میں آنکھوں کی نمی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابان عریض کو ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی ابان نے اس کے ہاتھوں کو مدہوشی میں اپنے لبوں پر رکھ کر لمس بخشا تھا، مگر نہیں، دل نے بے ساختہ اسے ڈپٹا تھا اور کہا کہ رمل حسین مظلوم ہے، وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ غلط کر چکا ہے۔ اور پھر جب تک نیند نے اسے اپنے آغوش میں نہیں لیا، ابان کو اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس ہوتی رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ رمل حسین کو اپنے حصار میں قید کر لے، مگر انا آڑے آ گئی۔ اور یہ انا ہی ہے جو اچھے بھلے رشتوں کی خوبصورتی کو مدھم کر دیتی ہے۔ ہم انمول رشتوں کو کھو دیتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور طلسم ایک چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ رمل اس سے تیزی سے الگ ہوئی اور بنا اس کی طرف دیکھے واش روم میں بند ہو گئی۔ آنے والی زباریہ تھی۔ ابان نے لب بھینچ کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور زباریہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہریار کے گلا کھنکارنے پر رمیسا کے ہاتھ سست پڑ گئے اور ہلکی سی لرزش ہاتھوں میں اتر آئی۔ اس نے چہرہ گھما کر پیچھے دیکھا۔ شہریار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہریار کو دیکھ کے رشیدہ کچن سے نکل گئی تھی۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ میں بس یہ ٹرالی ڈرائنگ روم میں بھیج رہی تھی، پوچھتے ساتھ اس نے وضاحت بھی کر دی۔ ہاں، تم اپنا آپ مجھے سونپ دو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ نہیں، آج موقع ملا تو سوچا آپ سے پوچھ لوں مجھے ٹھکرانے کی کیا وجہ ہے۔ وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا مگر کہہ کچھ اور گیا۔ اس کی بات پہ رمیسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے کب ٹھکرایا آپ کو؟ وہ گنگ ہوئی شہریار کی اس کی یہ ایکٹنگ پہ آگ لگ وہ گنگ ہوئی شہریار کو اس کی یہ ایکٹنگ آگ لگا گئی۔ میرا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا آپ نے اور پوچھ رہی ہیں کب ٹھکرایا آپ نے مجھے؟ مجھ میں کیا کمی ہے رمیسا خیام؟ کیا تم ایکسپلین کرو گی؟ وہ ایک دم آپ سے تم پر آیا تھا۔ رمیسا کے لیے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ کمی آپ میں نہیں، مجھ میں ہے شہریار۔ میں آپ کی قابل نہیں ہوں، بلکہ میں تو کسی کے قابل بھی نہیں ہوں، یہ بات آپ بھی جانتے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسک اٹھی۔ شہریار کے دل کو تکلیف پہنچی تھی۔ مجھے تمہارے ماضی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تم کسی اور کے لائق ہو یا نہیں، مگر میں بس اتنا جانتا ہوں اگر تم نہیں ہوگی تو میری زندگی کے رنگ پھیکے پڑ جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا رمیسا، تم نہیں تو کوئی نہیں، میں کبھی شادی نہیں کروں گا کسی دوسری لڑکی سے، کیونکہ میری پہلی اور آخری محبت تو رمیسا خیام ہے۔ وہ اس کے کانوں میں زہر پھونک کر جا چکا تھا۔ رمیسا کو اپنا دل سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا۔ کالے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھکا ہوا تھا اور بس کسی بھی لمحے برسنے کو بےتاب تھے۔ ہوا کی یک بستہ جھونکے کچھ دیر بعد اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر رہے تھے، مگر وہ ڈھیٹ بنی کھڑی رہی تھی۔ تبھی اس کے پیچھے قدموں کی چاپ ابھری اور اس کے قریب آ کر رک گئی۔ یہاں مت کھڑی ہو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ابان کی آواز پر وہ چونکی، ضرور تھی لیکن مڑی نہیں۔ بہت ڈھیٹ ہوں، اس ٹھنڈ سے نہیں مروں گی، وہ خود اذیتی سے بولی۔ ابان کو وہ بہت اداس اور ملول دکھائی دی۔ وہ اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا اور ٹیرس کی گرل پر اپنے ہاتھ ٹکا دیے۔ رمل نے صرف سویٹر پہن رکھا تھا اور سوٹ کے ساتھ کا باریک دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جبکہ ابان جیکٹ کے علاوہ گرم شال بھی لپیٹے ہوئے تھا۔ ڈھیٹ کا پتہ نہیں، مگر یہ غضب کی سردی تمہارا بہت کچھ بگاڑ لے گی، اس کے نازک سراپے پر ایک گہری نظر ڈال کر بولا۔ اس کے لہجے میں مسکراہٹ کا عنصر شامل تھا۔ رمل نے چہرہ گھما کے اس کی طرف دیکھا۔ براؤن مردانہ چادر کندھوں پر ڈالے اس عام سے حلیے میں بھی وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ایک مکمل اور چھایا ہوا مرد۔ رمل کے دیکھنے پر جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو رمل نے بے ساختہ نظریں چرائیں، لیکن وہ دل کی اس بے ایمانی پر ششدر تھی۔ اس کا نظر انداز کرنا رمل کو برا لگتا تھا، اور اب جب کہ وہ اسے اہمیت دے رہا تھا تو ایک انجانے خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کی پلکیں نم ہونے لگیں۔ تم رو رہی ہو؟ ابان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ رمل کے ہونٹ کافی دیر سردی میں کھڑے رہنے کی وجہ سے نیلے پڑ گئے تھے اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ابان نے پوچھا تو وہ پھپک کر رو پڑی۔ مما یاد آ رہی ہیں اور احد بھائی۔ آنسوؤں کی یلغار کے باعث وہ بات مکمل نہیں کر پائی۔ ابان نے خاموشی سے اسے تھام کر اپنے قریب کیا۔
اور اس پر اپنی چادر اڑا دی، یوں کہ رمل مکمل اس میں چھپ گئی۔ وہ اس کے سینے سے لگی شدتوں سے رو پڑی۔ شاید وہ ایسے ہی کسی سہارے کی تلاش میں تھی جہاں وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی، اور وہ دل کا بوجھ ہلکا کر بھی کہاں رہی تھی، اپنے ہی صیاد کی باہوں میں۔ ابان عریض کا دل ہر بری یاد کو مٹا کر اس نازک سی لڑکی کے سنگ زندگی کی ہر خوشی کشید کرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ ہر چیز بھلا دینا چاہتا تھا۔ وہ یاد رکھنا چاہتا تھا تو صرف یہ کہ جو پیاری سی لڑکی اس کی باہوں میں اسی کے دیے ہوئے درد پہ سسک رہی ہے وہ اس کی بیوی ہے۔ خوشکن احساسات میں بہتا وہ رمل کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ تبھی رمل ہوش میں آئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ابان کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، لڑکھڑا کر رہ گیا۔ آئی ہیٹ یو، آئی ریئلی ہیٹ یو ابان عریض، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، زندگی کی آخری سانس تک نہیں، آپ مر رہے ہوں گے تب بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر اندر کی جانب بھاگ گئی، اور ابان اس شدید رد عمل پر سبکی کے احساس کے ساتھ سرخ چہرہ لیے اس کی جگہ کو گھور رہا تھا جہاں کچھ لمحے پہلے رمل حسین کھڑی تھی۔ اس کے تمام نرم گرم جذبات بھاپ بن کر اڑ گئے تھے، اب وہاں صرف راکھ باقی رہ گئی تھی۔ رمل کے دھکے کے باعث اس کے کندھے میں اٹھنے والی ٹیسوں کی تکلیف اسی ذلت سے زیادہ نہیں تھی جس سے رمل حسین نے اسے دو چار کیا تھا۔ طیش میں آتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ کا پنچ دیوار پر دے مارا۔ ہاتھ لمحوں میں زخمی ہوا تھا مگر اسے پرواہ کب تھی۔ وہ اپنے مخصوص وقت پر اٹھا تھا۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جب وہ جاگنگ سے واپس لوٹا تو وہ ابھی بھی صوفے پر کمبل میں دبکی پڑی تھی۔ اسے خیال آیا کہ ایک نظر دیکھ لے، وہ پہلے تو اتنی دیر تک نہیں سوتی تھی۔ مگر پھر وہ اس کی مردانہ انا نے جوش مارا۔ ایک معمولی سی لڑکی ہو کر اس کی مردانہ انا کو زخم پہنچا گئی تھی، وہ کیوں کر اسے ہمدردی کرتا پھرتا۔ شاور لینے کے بعد اس نے تیاری کی اور کمرے سے نکل گیا، رمل پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر۔ رمل نہیں جاگی ابھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے رمیسا کو خیال آیا تو وہ ابان سے استفسار کرنے لگی، جس پر ابان عریض نے کندھے اچکائے اور چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ ابان تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ رمیسا کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ شاید کوئی الرجی ہو گئی ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اسے کیا بتاتا، رمل حسین کا غصہ اس نے خود پہ نکالا تھا۔ سیاہ بالوں کی یلغار میں دائیں ہاتھ کی پشت پر جگہ جگہ سے اسکن اتری ہوئی تھی اور اب وہاں ریڈ کلر کے اسپاٹ بن گئے تھے۔ ابان نے چائے کا آخری سپ لینے کے بعد نیپکن سے منہ صاف کیا، کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا، موبائل اٹھا کر پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا، تھوڑا سا جھک کر رمیسا کے سر پر بوسہ دیا اور باہر پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ راجو بیگ تھامے ابان کے پیچھے تھا۔ رمیسا نے سب کارروائی بالکل خاموش نظروں سے دیکھی تھی۔ اس کا دل کھانے سے اٹھ گیا تو رشیدہ کو ٹیبل سمیٹنے کا کہہ کر وہ رمل کے کمرے میں آ گئی۔ رمل کو صوفے پر سوتا دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کا بھائی اس کی وجہ سے اب نارمل زندگی جینے پر مجبور تھا۔ اس نے پچھلے 5 سالوں سے ابان کو کھل کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ رمیسا نے آگے بڑھ کر رمل کے چہرے سے کمبل ہٹایا، جس پر رمل نے بامشکل تمام اپنی جلتی آنکھیں کھولیں۔ تمہیں تو ٹمپریچر ہو رہا ہے۔ اس نے رمل کی کلائی اپنے ہاتھ میں لے کر چیک کی اور پھر زبردستی چائے کے ساتھ ایک ٹوسٹ کھلانے کے بعد اسے ہاسپٹل لے آئی، رمل کے احتجاج کو کسی خاطر میں لائے بغیر۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے ٹھنڈ کے باعث فیور ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب ڈرپ ختم ہوئی تو ڈاکٹر نے چند ہدایات کے ساتھ لمبا چوڑا پرچہ رمیسا کو تھما دیا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ رمیسا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چیک کرتے ہوئے پوچھا، جس پر رمل نے آہستگی سے سر ہلا دیا، اثبات میں ہلا دیا۔ ننھی سی تو تمہاری جان ہے، خیال رکھا کرو، رمیسا نے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے ہوئے کہا، جس پر رمل جھینپ گئی۔ ایسا ہی کچھ کل ابان عریض کی نظریں کہہ رہی تھیں۔ وہ اپنی گاڑی تک پہنچی ہی تھیں جب رمل کی نگاہ سامنے میڈیکل اسٹور پر کھڑے احد پر پڑی تھی۔ بھائی! رمیسا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ اس کی رنگت پل میں پیلی پڑی تھی۔ رمل بے تابانہ احد کی جانب لپکی۔ تب تک احد بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ رمل دوڑتی ہوئی احد کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی حالت بھیڑ میں گم ہوئے بچے جیسی تھی، جیسے جسے کوئی اپنا مل گیا ہو۔ تبھی احد کی نظر ساکت کھڑی رمیسا پر پڑی تو جیسے وقت کی گردش تھم گئی تھی۔ اتنے سالوں میں کچھ بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح کھلتا گلاب تھی۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی، لرزتے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے اندر بیٹھی۔ ڈرائیور گاڑی چلاؤ، جلدی! وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ رمل اس کے ساتھ تھی۔ ڈرائیور اپنی چھوٹی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہو گیا تھا، جیسے اس نے کوئی عافیت دیکھ لی ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ رمیسا چلا اٹھی۔ ڈرائیور جو رمل کے لے کر تذبذب کا شکار تھا، تیزی سے گاڑی اسٹارٹ کی اور زن سے آگے بڑھا دی۔ مجھے طلاق چاہیے آپ سے، ابان کی آواز سن کر اس نے بغیر کسی تمہید کے چھوٹتے ہی مطالبہ کیا۔ دوسری طرف ابان عریض کو لگا شاید اسے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے۔ وہ چند گھنٹے پہلے تک تو سب کچھ ٹھیک چھوڑ کر آیا تھا۔ کون؟ ابان کے انجان پن پر رمل کی سر پر لگی تلووں پر بجھی تھی۔ ابان عریض،
میں رمل حسین اپنے مکمل ہوش و حواس میں آپ سے طلاق مانگ رہی ہوں، وہ دانت پیس کر بولی۔ ابان عریض کا کہکہا بلند ہوا۔ میں نے کوئی جوک نہیں سنایا، آپ اس طرح کہکہے لگا رہے ہیں۔ وہ سیخ پا ہو گئی۔ جوک ہے محترمہ رمل حسین، جب تم کہو گی نکاح کر لو تو نکاح کر لوں گا، اور جب طلاق مانگو گی تو طلاق مل جائے گی۔ یہ جوک نہیں تو اور کیا ہے؟ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، مگر اب نہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ جیسے سفاک شخص کا نام اپنے نام کے ساتھ برداشت نہیں کروں گی۔ رمل کا بس نہیں چل رہا تھا ابان عریض کو شوٹ کر دیتی۔ جس بل بوتے پر تم اتنا اڑ رہی ہو نا، میں جانتا ہوں، اس کے باوجود ایک بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، ابان عریض سے آزادی تمہیں اب صرف موت کی صورت میں مل سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی عدالت تمہیں مجھ سے رہائی نہیں دلا سکے گی۔ تم میرے نام سے جڑنے کی اذیت پل پل سہو گی۔ وہ شفقت سے بولا، اس کے لہجے میں درندوں جیسی گھراہٹ تھی۔ رمل کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ سارا نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تو آف سکرین اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ ایک غلطی احد نے کی، تمہیں یہاں لے آئے، اس سے بڑی حماقت تم کر رہی ہو رمل۔ طلاق بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، ایسے فیصلے جذبات سے نہیں عقل سے کیے جاتے ہیں۔ رمل کے بچگانہ بن پر سارا سر تھام کر رہ گئی۔ سارا سر تھام کر رہ گئی۔ خوب رونے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہو گیا تو وہ ساکت کھڑے ہاتھ سے الگ ہوئی۔ کچھ یاد آنے پہ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہاں رمیسا کی گاڑی کی جگہ دھول دیکھنے کو ملی۔ ابان عریض کے گھر جانے کے بجائے وہ احد کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ بہن کی موت کا دکھ، ماں کا ذہنی توازن کھو دینا، وہ کیسے بکھر کر رہ گئی تھی۔ لمحوں میں فیصلہ ہوا تھا۔ بنا سوچے سمجھے اس نے ابان کو کال کر کے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ بھابھی، وہ میری بہن کا قاتل میری ماں کے اس حالت کا ذمہ دار ہے۔ اس نے میری ماں کو پاگل پن کی حد تک پہنچا دیا ہے۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ سارا کو اس پہ ترس آ گیا۔ اس نے رمل کو خود سے لگا لیا۔ رمل، تم واپس چلی جاؤ، سارا نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے کہا، جس پر رمل نے اس سے الگ ہوتے ہوئے شدت سے سرنفی میں ہلایا۔ حقیقتوں سے آگاہی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ کاش میں تمہیں اس تکلیف سے بچا پاتی۔ سارا کے لہجے میں انجانا سا دکھ ہلکورے لینے لگا تھا۔ رمل نے اشک بہاتی آنکھوں سے سارا کی طرف دیکھا جو نظریں چرا رہی تھی۔ مت کرو رمل حسین، اپنی ہی نگاہوں میں رسوا ہو جاؤ گی۔ اس کے کان کے قریب ابان کی سرگوشی گونجی۔ بھابھی، ایسا کیا ہے؟ رمل کا دل انجانے خوف کے احساس سے دھڑکا تھا۔ اپنے بھائی سے پوچھنا، سارا کہتے ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ رمل کی کال کے بعد وہ ابھی تک سیل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اور اس کا دماغ غصے کی شدت سے ابل رہا تھا۔ کن پٹی کی رگیں پھڑ پھڑا رہی تھیں اور ماتھے پر شکنوں کا جال سا بنا ہوا تھا۔ اگر رمل اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کا نازک وجود توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا۔ وہ ابان عریض کو کیا سمجھ رہی تھی؟ کاٹ کا الو جسے جب چاہا استعمال کر لیا؟ ہو نا عالیہ بیگم کی بیٹی، بھلا تم ان سے کیسے مختلف ہو سکتی ہو جو دوسروں کو سوائے تکلیف کے کچھ دینا نہیں جانتی؟ مگر میں رمیسا نہیں ہوں جو اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو آسانی سے معاف کر دوں۔ اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ اس نے سیل فون پوری قوت سے سامنے گلاس وال پر دے مارا اور ٹیبل پر ترتیب سے رکھی تمام چیزوں کو ہاتھ مار کر کارپیٹ کی زینت بنا دیا۔ لمحوں میں ویل ڈیکوریٹڈ روم کباڑ خانے کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ اسی وقت زباریہ نے وہاں قدم دھرے تھے۔ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ دہل سی گئی اور تیزی سے ابان کی طرف بڑھی جو گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ ابان، از ایوری تھنگ اوکے؟ اس نے ملائمت سے ابان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، جس پر ابان نے خون آشام نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اف، اس کی آنکھیں دیکھ کر زباریہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ پلیز زباریہ، میں اس وقت اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے زباریہ کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور انتہائی روکھے پن سے بولا۔ اس کے انداز پر زباریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ انداز تو صرف محبت میں چوٹ کھائے ہوئے شخص کا ہو سکتا تھا، اور زباریہ تو قطعاً انجان نہیں تھی اس انداز سے۔ وہ الٹے 2 قدم پیچھے ہوئی اور پھر مڑ کر وہاں سے تیزی سے نکل گئی کہ ابان عریض کو زباریہ بختیار کی ضرورت کبھی نہیں رہی تھی۔ احد نے رمل کی عدالت میں خود کو کٹہرے میں کھڑا پایا اور شدید تکلیف محسوس کرتے ہوئے آنکھوں کو مینچا۔ کیا بتاؤں میں تمہیں رمل؟ اپنی ماں کا حسد اور لالچ یا رمیسا پر کیے گئے ظلم کی داستان جو دوسروں کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی اولاد کو بھی کھا گیا ہے۔ میں اور رمیسا کلاس فیلو تھے، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ یہ پسندیدگی محبت میں کب بدلی پتہ بھی نہیں چلا۔ میں نے مما سے اپنے اور رمیسا کے بارے میں بات کی تو مما نے انتہائی شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہاری شادی وقار حمدانی کی بیٹی سارا سے کرنے کا سوچا ہے، اور اسی بات کا مد نظر رکھتے ہوئے میں نے وقار سے بات بھی کر لی ہے۔ وہ ہمارے پارٹنر ہیں اور اگر ہماری پارٹنرشپ رشتہ داری میں بدل جاتی ہے تو ہمیں بزنس میں بہت فائدہ ہوگا۔ وہ صرف اپنا فائدہ سوچ رہی تھی، بیٹے کی خوشی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے احتجاجاً گھر چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد ان کی کال آئی کہ گھر واپس آ جاؤ، وہ میری بات ماننے کو تیار ہیں۔ انہوں نے رمیسا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ رمیسا کو میں نے جب بتایا کہ مما اس سے ملنا چاہتی ہیں تو وہ گھبرا گئی۔ ابان ابروڈ ہے، بابا سے میں ایسی بات نہیں کر سکتی۔ رہ گئی پھپھو، تو ان کو بھی میں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔
ہمارے بارے میں۔ ڈونٹ وری یار، مما تم سے ملنے کے بعد میرا پرپوزل تمہارے گھر لے جائیں گی، تمہیں کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، سب کو ایسے ہی پتہ چل جائے گا۔ عہد نے اسے تسلی دی جس پر اسے تھوڑی ڈھارس ملی تھی، وہ بےحد نروس ہو رہی تھی۔ عہد نے ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اسی وقت عالیہ بیگم ان کی طرف آتی نظر آئی، دل تو جیسے ہاتھوں پتھر پیروں میں دھڑکنے لگا تھا۔ رمیسا نے خود کو کمپوز کیا، عالیہ بیگم نے اس کا سارا انٹرویو لے ڈالا اور بےحد متاثر نظر آنے لگی۔ عالیہ بیگم کے مثبت جواب پر عہد نے بلش کرتی رمیسا کو دیکھا، اسی وقت عہد کے سیل پر صالحہ کی آئی جس پر عہد بےحد پریشان نظر آنے لگا۔ اسی وقت عہد کے سیل پر صالحہ کی آئی جس پر عہد بےحد پریشان شاید نہ کال آئی جس پر عہد بےحد پریشان نظر آنے لگا۔ مما صالحہ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور جن لوگوں کی گاڑی کے ساتھ ہوا ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے رمیسا کی طرف متوجہ ہوا۔ آئی ایم سوری رومی، عہد نے معذرت کی۔ اٹس اوکے عہد، آپ جائیں، میں چلی جاؤں گی۔ اور اس سارے وقت میں کوئی بھی عالیہ بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نہیں دیکھ سکا۔ میرے جانے کے بعد ہماری سوپ اولڈ ماں نے اپنا ترتیب دیا ہوا پلان آگے بڑھایا، رومی کو گھر چھوڑنے کی آفر کی اور وہ سادہ دل لڑکی عہد سسکا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، رمیسا اس جگہ سے انجان دی۔ وہاں پہلے سے موجود گاڑی سے دو آدمی نکلے جو شکل سے ہی دیو ہیکل لگتے تھے۔ رمیسا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی اور رنگت خطرناک حد تک پیلی پڑ گئی۔ عالیہ بیگم نے اسے بے دردی سے گاڑی سے کھینچ کے نکالا اور ان درندوں کے حوالے کر دیا۔ رمیسا نے عالیہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑے، منتیں کی، واسطے دیے، مگر اس وقت عالیہ بیگم پر جنون سوار تھا۔ اور پتہ ہے رمل، ہماری مما کو میری رومی پر ذرا ترس نہیں آیا۔ صالحہ کہتی تھی مما نے صرف رومی کو ڈرانے کے لیے ایسا کیا تھا، انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ جانور اسے تکلیف اس قدر شدید تھی کہ وہ آگے بول نہیں پایا۔ اور یہ تب کی بات تھی جب رمل میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، اسے بس یہی آتا کہ عہد بھائی نے کسی لڑکی کی وجہ سے مما سے ناراض ہو کر گھر چھوڑا ہے۔ پھر جب مما مان گئی اس لڑکی کے گھر عہد کا پرپوزل لے جانے کے لیے تو پتہ چلا وہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد عہد کی شادی سارا سے ہو گئی، اسے بس اتنا پتہ تھا۔ عہد کارپٹ پر بیٹھا تھا، رمل اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی غریب مسافر اپنا سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے رومی کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر مجھے وہ نہیں ملی، مجھے تو اس پر بیتنے والے ظلم کی خبر تک نہیں تھی۔ میں تو یہی سمجھتا رہا تھا آج تک کہ رومی نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ صالحہ نے خودکشی سے ایک رات پہلے مجھے بتایا کہ اس دن اس نے مما کے کہنے پر مجھے اس وقت کال کی تھی جب رومی میرے ساتھ تھی، اور صالحہ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ جن لوگوں کی گاڑی کے ساتھ ہوا تھا وہ فیک تھے، یعنی مما کی ہائر کیے ہوئے۔ صالحہ نے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے مجھ پر آگاہی کے ایسے دروا کیے، مجھے اپنا آپ ایک کیڑے سے بھی زیادہ حقیر اور بدتر لگ رہا تھا، بہت چھوٹا۔ میں نے کہا تھا نا محبت روگ ہے جانا۔ عہد کے کان کے قریب محبت نے مسکراتی سرگوشی کی تھی۔ عہد کے آنسو جانے اس کے کس کس غم پر بہہ رہے تھے۔ کمرے میں اندھیرا پھیل رہا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے رمل کو اپنی زندگی میں پھیلتا محسوس ہوا۔ عہد حسین کے سامنے سے اس کے 5 سالہ پرانے زخموں سے کسی نے کھنڈر نوچ ڈالے تھے۔ اس نے آج ہی وہ اذیت محسوس کی تھی جب عالیہ بیگم اپنی خود ساختہ نفرت میں اندھی اسے ان درندوں کے حوالے لے کر آئی تھی۔ اس نے کیسے خدا رسول کا واسطہ دیا تھا مگر ان درندوں نے اس پر رحم نہیں کھایا، اس کے نازک وجود کو بھنبور ڈالا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا، اس کی سب سے قیمتی متاع جو ہر لڑکی سینت کر رکھتی ہے۔ رفاقت خیام سہار نہ پائے، ان کا دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اور تب رمیسا اپنی تکلیف بھلائے آئی سی یو کے کوریڈور کے ٹھنڈے فرش پر گل بانوں کے باہوں میں تڑپتی اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ رفاقت صاحب 7 روز زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے اور بالآخر زندگی کو شکست دے دی۔ ابان عریض جو اسی دن پاکستان پہنچا تھا، مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود باپ کی ناگہانی موت اور بہن کے ساتھ ہوئے ظلم نے اسے توڑ ڈالا۔ اور جب رمیسا نے اپنے گم حواسوں کے ساتھ ابان عریض کے سینے سے لگی خود پر بیتنے والی ایک ایک کرب آمیز بات اسے بتائی جو وہ عام حالات میں بھائی سے کہتے ہوئے شرم سے مر جاتی، باپ کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہوئے اس نے کئی بار خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور تب ابان عریض نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ عالیہ بیگم کے آشیانے کو تنکا تنکا بکھیر دے گا جیسے اس کا گھر بکھر گیا تھا۔ رمیسا کو زندگی کی طرف لانے میں گل بانو اور ابان عریض کی بے تحاشا توجہ کا ہاتھ تھا۔ اپنا انتقام لینے کے لیے یہ اس کے پاس پلس پوائنٹ تھا کہ کسی نے اسے دیکھا ہوا نہیں تھا، جس کے باعث وہ صالحہ کے قریب ہوا اور بآسانی ان کے گھر کا فرد بن گیا۔ رمل اس کے پلان میں شامل نہیں تھی مگر جب ابان عریض کو عالیہ بیگم کی دکھتی رگ کا اندازہ ہوا تو اس نے رمل کو اپنا مہرہ بنایا، صالحہ سے نکاح کے 2 دن پہلے جعلی نکاح نامہ تیار کیا اور رمل کے کچھ فوٹوگرافکس لے کر کمپیوٹر کے اس جدید دور میں ان کو ایڈٹ کروانا اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا۔
رمیسا کو اگر اس کے ان ارادوں کی بھنک بھی لگ جاتی تو وہ اسے پہلے قدم پر روک دیتی، کیونکہ اس نے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا اور اس کے رب نے خوب انصاف کیا تھا۔ عالیہ بیگم اپنے وقت کی فرعون اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی، لوگوں کے لیے عبرت بن کر رہ گئی تھی۔ احد حسین بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں کی وجہ سے شرمندگی بھری زندگی جینے پر مجبور تھا۔ اس نے فیصلے کا اختیار سارہ کو دیا تھا اور وہ اگر چاہے تو علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، مگر سارہ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، کیونکہ وہ عالیہ بیگم کی گناہوں کی سزا احد جیسے پیارے شخص کو نہیں دے سکتی تھی۔ رمل کے سامنے کامنی رمل کے سامنے کانپتی سی رمیسا کا سراپا لہرایا، کیسا نرم لہجہ تھا اس کا، کس قدر مہربان خیال رکھنے والی، اور اس نے تو کبھی رمل کو کچھ محسوس بھی نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ ابان کے سامنے ہمیشہ رمل کی سائڈ لیتی تھی۔ وہ اتنی اچھی کیوں تھی؟ رمل حسین کیوں اچھی نہیں بن سکی؟ اس نے خود غرضی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ اور ابان عریض اس کا خیال آتے ہی اس کے دل کی رگیں ٹوٹنے لگیں۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا، سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی تھی اسے۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور گھٹن حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسے زور کا چکر آیا تھا، اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے کرسی کا سہارا لینے کی کوشش بھی کی تھی، مگر بے سود تھا۔ وہ لہرا کے لون کے گھاس پر آ رہی تھی۔ ملازمہ جو ادھر ہی آ رہی تھی رمل کو بلانے، اسے گرتا دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ واپس انہی قدموں سے مڑی۔ سارہ اور احد کو بلایا۔ سارہ نے جب گری ہوئی ہوش و خرد سے بے گانہ رمل کو سیدھا کیا تو اس کی ناک سے خون کی باریک سی لکیر بہہ رہی تھی، جبکہ گردن خون سے رنگی ہوئی تھی، گرتے ہوئے شاید کوئی نوکیلی چیز اس کی گردن پہ لگی تھی۔ رمل گڑیا کیا ہو گیا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ اس کی حالت دیکھ کر احد تو جیسے رو پڑا تھا۔ عالیہ بیگم اور صالحہ کے بعد وہ رمل کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ احد آپ دیر نہیں کریں، رمل کو ہسپتال لے چلیں۔ سارہ کے کہنے پر احد نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے رمل کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ آئی ایم سوری ابان بھائی، ہم آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ سارہ کی آواز پہ اس نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا۔ معافیاں کبھی بھی تکلیف کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ ابان کی سرد موری دیکھ کر سارہ کوئی اور بات نہیں کر پائی۔ سارہ بہت سادہ لوح تھی، لیکن لگتا ہی نہیں تھا وہ اتنے امیر باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ احد سر جھکائے نظریں زمین پر گاڑے بیٹھا تھا، اس میں اتنی ہمت بھی نہ پیتی کہ وہ سر اٹھا کر ابان عریض سے معافی مانگ پاتا۔ ابان کی آنکھیں آئی سی یو کے دروازے کو تکتی تھکن سمیٹ لائی تھیں اور دل میں خوف کے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اسے کھو دینے کا احساس دل کو جکڑے بیٹھا تھا۔ سارہ نے جب کال کر کے اسے بتایا کہ رمل کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے تو اسے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کی روح جسم سے کھینچ لی ہو۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ اس نے ابان عریض سے خلاصی چاہی تھی، وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ رمل کے نروس بریک ڈاؤن کا سن کر رہ نہیں سکا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا رمل حسین اس کے لیے خاص ہوگی کبھی؟ وہ تو انتقام کا حصہ تھی، اس کا دل ہراساں تھا، بلکہ ایک معصوم بچے کی مانند۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے شہریار۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ خوش قسمت ہوتی ہے وہ عورت جس کے لیے کوئی مرد روتا ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر ابان عریض کی تکلیف کسی تسلی دلاسے سے کم ہونے والی نہیں تھی۔ شہریار اور ابان کا ساتھ بچپن کا تھا۔ اس نے ابان کو ہمیشہ صرف نازک کے معاملے میں سخت پایا تھا۔ لڑکیاں اسے سٹون مین کہتی تھیں، جس کا دل کبھی کسی لڑکی کے لیے نہیں دھڑکا تھا، یہاں تک زباریہ بختیار کے لیے بھی نہیں، جو اس پہ دل و جان سے فریفتہ تھی۔ اس کا بے تحاشا حسن بھی ابان عریض کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر پایا تھا۔ رمل حسین میں واقعی کوئی خاص بات تھی جس نے ابان عریض کو اس سے باندھ دیا تھا۔ وہ خوش قسمت تھی جس کو ابان عریض جیسا شخص چاہتا تھا، جس نے ہمیشہ اپنے دل کی حفاظت کی کسی قیمتی متاع کی طرح کی تھی۔ محبت جیسی فضول اور لغو چیز اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی اور وہ ان چیزوں پر یقین بھی نہیں رکھتا تھا، مگر اس وقت محبت اپنی فتح مندی پہ مسکرائی تھی۔ اس نے ایک پتھر کو پگھلا دیا تھا۔ کوئی ایسے کیسے کرتا ہے؟ شہریار رت جگہ کی خماز آنکھوں میں انجانہ درد ہلکورے لے رہا تھا۔ شہریار کا دل ابان عریض کی حالت دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ اس نے ابان کو خود سے لگا لیا۔ خود کو سنبھالو یار، محبت بہت ظالم شے ہے، جس کو ہو جائے کم وقت درد کی لذت سے آشنا کیے بنا چھوڑتی نہیں ہے۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ سب تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ پیشنٹ کی حالت اب تقریباً خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ ابان عریض کو لگا جیسے حبس زدہ ماحول میں اچانک ہوا کے ٹھنڈے میٹھے جھونکے نے اسے نرمی سے چھوا ہو۔ ہاں، ایک پریشانی والی بات ہے، ان کا دماغ گہرے صدمے کی زد میں تھا۔ ان کی مینٹلی کنڈیشن کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ سو میں سے 85% ہم پر امید ہے
کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی اگر وہ ہوش میں آنا چاہیں تو، کیونکہ صحت یاب ہونے کے لیے پیشنٹ کا کوآپریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، مریض کا تعاون کرنا۔ ڈاکٹر نے لفظ تعاون پر زور دیا۔ ابان عریض کے کندھے کو تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ ابان عریض متغیر رنگت لیے وہیں کھڑا رہ گیا۔ سارا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی دبائی تھی۔ احد کے چہرے کے ساتھ آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی تھی، مطلب واضح تھا، اسے جینے کی امنگ نہیں رہی تھی۔ وہ دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھا اور جائے نماز کو تہہ لگائی۔ تبھی شہریار اسے آتا دکھائی دیا، جس نے آتے ہی اسے گلے لگا لیا تھا۔ مبارک ہو یار من، تمہاری محبت جیت گئی، بھابھی کو ہوش آ گیا ہے۔ ابان عریض کو دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ سارا کہہ گئی ہے کہ تمہیں رمل کو ملنا چاہیے، اسے سب سے پہلے تم کو دیکھنا چاہیے۔ شہریار نے شرارت سے ابان کو دیکھا، جس نے بامشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ مخلص دوست کتنا بڑا انعام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، جو آپ کے ہر انداز کو پہچانتے ہیں، آپ کی تکلیف خوشی کے رنگ سے واقف ہوتے ہیں، آپ کی خوشی میں سب سے زیادہ خوش ہونے والے، آپ کے غم میں اپنا کندھا فراہم کر کے اس غم کو دل میں محسوس کرنے والے، اور ہر پہر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر۔ ابان کو شہریار پر بے ساختہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ اس نے شہریار کو اپنے بازوں میں بھینچ لیا، جس پر شہریار کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میں نے گل آنٹی اور رمیسا کو انفارم کر دیا ہے، وہ بھی کچھ دیر تک پہنچ جائیں گی، شہریار اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ ابان کے قدم اپنے مطلوبہ کمرے کی طرف جاتے چال میں عجب سی سرمستی سمیٹ لائے تھے۔ میں تمہاری شرمندگی، تمہاری ہر تکلیف درد کو ختم کر دوں گا، تمہیں سمیٹ لوں گا، وہ مسرور سا سوچتے ہوئے دروازے تک پہنچا ہی تھا جب اندر سے رمل کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ کیوں بچایا مجھے؟ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے کوئی حق نہیں ہے زندہ رہنے کا۔ ابان تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایک نرس اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دوسری ڈاکٹر کو بلانے بھاگی تھی۔ رمل نے جنونی انداز میں اپنے دائیں ہاتھ پر لگی ڈرپ کی سوئی کو کھینچا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ خون میں رنگا ہوا تھا۔ ابان نے پھرتی سے آگے بڑھ کر بپھری ہوئی رمل کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اسے یہ تک نہیں پتہ تھا کہ وہ اس وقت دشمن جاں کی باہوں میں ہے۔ ابان نے اسے ایسے اپنی باہوں میں سمیٹا ہوا تھا جیسے کوئی بچہ نیند میں ڈر کے مارے اٹھ جاتا ہے، اسے کسی سہارے کی شدید طلب ہوتی ہے۔ وہ ارد گرد سے بیگانہ بس رمل حسین کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے ابان کے بازو میں مچلتی رمل کے بازو پہ نشہ آور انجیکشن لگایا، جس کی وجہ سے اس کی مزاحمت تھوڑی دیر دم توڑتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں جینا، یہ دنیا بری ہے، میں بھی بری ہوں، وہ سسکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ ابان نے آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کی گردن پر لگے زخم کی بینڈیج خراب ہونے کی وجہ سے اب وہاں سے بھی خون بہہ رہا تھا، جس نے ابان عریض کی شرٹ کو بھی رنگ دیا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ روم سے باہر نکل آیا، جہاں گل بانو اور رمیسا پریشان چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس کا دل شرمندگی کے گہرے پاتال میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سب اتنے اچھے کیوں تھے؟ ان کا ظرف اسے مارے ڈال رہا تھا۔ گل بانو کو بے تحاشا پیار دینا، رمیسا کا رمل کا خیال رکھنا، اسے یہ سب عجیب سی تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا، مگر وہ سب اسے زندگی کی طرف لانے کی تگ و دو میں مصروف تھے۔ وہ تھی کہ اسے اب جیسے جینے کی چاہ نہیں رہی تھی۔ اس نے رمیسا سے معافی مانگی تھی، جس پر رمیسا نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے رمل جان، میں سب بھلا چکی ہوں، اور اس بات کا ثبوت اس نے شہریار خلیل کے نکاح کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے دیا تھا۔ نفیسہ بیگم بہت نرم دل ملنسار خاتون تھی، وہ رمیسا کے بارے میں سب حقیقت سے آگاہ تھی، مگر انہیں اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی، اور تب رمل نے سوچا تھا یہ فرق تھا عالیہ بیگم اور نفیسہ آنٹی میں۔ اسے 2 ہفتے سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا اسلام آباد آئے ہوئے، جب ڈاکٹر نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا تھا، تب گل بانو اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے آئی تھی۔ یہاں آ کر وہ کچھ حد تک بہل بھی گئی تھی، مگر ابان عریض کا کٹھور پن اسے رلاتا تھا، جس نے ایک بار بھی اس کی خیریت دریافت نہیں کی تھی۔ وہ عمر بھر کیسے ابان عریض کے سامنے سر اٹھا کر جی سکے گی؟ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی سوہانے روح تھا، اور اس کے ساتھ جینا بھی اسے مشکل لگ رہا تھا، بہت زیادہ مشکل۔ اور جب رمیسا نے بتایا کہ ابان سچل نواز والا کیس جیت گیا ہے، اس کے ذکر پر رمل کے دل کی شریانوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ وہ ستمگر اسے بھولا کب تھا جو وہ یہ کہتی کہ آج زیادہ شدت سے یاد آ رہا ہے۔ کتنے بہت سارے دن بیت گئے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ رمل کو اپنی پیشانی پر بھولا بسرا لمس تازہ ہوتا محسوس ہوا تھا، اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ وہ اسے کیسے کہتی کہ لوٹ آؤ، تم بن جینا محال ہے، میرا دل مجھ سے خفا ہے، میرا مکین کدھر کھو گیا ہے، آ جائے نا ابان۔ اس کے لبوں کی قید سے ایک سسکی آزاد ہوئی۔
اس نے کوٹ کو صوفے کی سائڈ پر ڈالا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور اپنے جسم کو ریلیکس کرتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر پلکیں موند لی۔ ذہنی اور جسمانی مشقت نے اسے بے تحاشا تھکا دیا تھا۔ آج وہ اپنی زندگی کا بہت بڑا کیس جیتا تھا۔ سچل نواز جیسے درندہ صفت شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کے لیے تو اس نے اپنی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ سچل نواز کافی غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا، مگر شرافت کا نقاب لگائے ہوئے واجد نواز سچل نواز کا بیٹا، جس نے 6 سالہ بچی کا ریپ کیا تھا۔ اس بچی کا کیس ابان عریض کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بچی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ردا کی والدہ نے ابان عریض کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انصاف کی اپیل کی تھی، اور ایسا تو کبھی ہوا نہیں تھا ابان عریض کسی کو مشکل میں چھوڑ دے۔ سچل نواز اور واجد نواز نے ابان کو یہ کیس چھوڑنے پر بہت اصرار کیا اور منہ مانگی قیمت دینے کو بھی تیار تھے، جس پر ابان کا رگوں میں دوڑتا خون جوش مار اٹھا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کچھ بھی ہو جائے وہ یہ کیس جیتے گا اور ان دونوں باپ بیٹے کو بے نقاب کر کے پھانسی کے پھندے تک لے جائے گا۔ واجد نواز نے ابان پر قاتلانہ حملہ کیا اور اس قدر بوکھلا گیا کہ گاڑی بے سمت دوڑاتے ہوئے اس کی گاڑی گہری کھائی میں جا گری تھی۔ انسپکٹر ارسلان، جو ابان کا دوست بھی تھا، اس نے سچل نواز کو سنبھلنے کا موقع دیا بغیر ثبوتوں کی موجودگی میں اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے تمام ٹھکانوں پر چھاپے مارے اور 50 کے قریب 10 سے 20 سالہ لڑکیاں بازیاب کروا لی گئیں۔ ان تمام لڑکیوں کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا، جو غربت کی اس دور میں اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے سچل نواز کی جال میں پھنس گئی تھیں، جن کو اسمگل کر کے ملک سے باہر بھیجا جانا تھا۔ تمام ڈپارٹمنٹ نے اس بڑی کامیابی کا سہرا ابان عریض کے سر سجایا تھا۔ اسی کی بدولت ہی تو وہ سچل نواز جیسے شرافت کا چولا پہنے درندے صفت انسان کو بے نقاب کر پائے تھے۔ صاحب کھانا لگاؤں؟ رشیدہ کی آواز پہ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور نفی میں سر ہلایا۔ صاحب جی چائے؟ نہیں، میں پہلے فریش ہو لوں، اس کے بعد۔ رومی اور عمل کہاں ہیں؟ اس کے غیر معنی استفسار پر رشیدہ نے تعجب سے ابان کی طرف دیکھا۔ صاحب جی، چھوٹی دونوں بی بی تو گل بی بی کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی تھیں۔ رشیدہ کو اپنے صاحب کی حالت پر ترس آیا تھا۔ صاحب جی، اگر آپ کو ان کی یاد آ رہی ہے تو آپ جا کے انہیں لے آئیں، مجھے بھی رمل بی بی بہت یاد آتی ہیں۔ ابان کے اشارہ کرنے پر وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ اسے کتنی یاد آتی تھی؟ اس کا سکھ چین بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ آخری بار جب ابان نے اسے دیکھا تھا تب وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ گل بانا اور رمیسا سے اس کی بات تقریباً ڈیلی ہوتی تھی۔ نہ اس نے کبھی رمل سے بات کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی، نہ ہی رمل نے کوشش کی۔ وہ اسے سنبھلنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ اس کے سیل پر میسج ٹیون بجی۔ ابان نے میسج اوپن کیا۔ چلو بس اب مان جاؤ نا، نہیں آتا مجھے فن کسی کو منانے کا، فقط اتنا کہتی ہوں چلو بس اب مان جاؤ نا۔ تمہارے نزدیک اگر میری ہنسی دلکش ہے تو میں مسکرا کر کہتی ہوں چلو بس اب مان جاؤ نا۔ اگر تم دیکھنا چاہو میری آنکھوں میں آنسو تو میں رو کر کہتی ہوں چلو بس اب مان جاؤ نا۔ سزا دینے سے اگر ہوتی ہے تسلی تمہاری تو لو میں کان پکڑ کر کہتی ہوں چلو اب بس مان جاؤ نا۔ دیکھو ایسے کسی سے روٹھنا اچھا نہیں ہوتا، ذرا دیر کو بھی میں روٹھ کے کہتی ہوں چلو بس اب مان جاؤ نا، چلو بس اب مان جاؤ نا۔ گھنی مونچھوں تلے دبے اس کے انابی لب مسرور سے مسکرا اٹھے۔ رمل کے منانے کا یہ انداز اس کے دل کو چھو گیا تھا۔ یہاں وہاں کلیاں چٹک اٹھی تھیں۔ تو مسز ابان عریض اپنے حواسوں کی دنیا میں واپس لوٹ آئی ہیں۔ ابان نے بغیر رپلائی دیے سیل کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا، کوٹ اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کروٹ بدلتے ہوئے رمل کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے مندی آنکھوں سے دیکھا تو ابان عریض کو اپنے پہلو میں نیند میں مدہوش دیکھ کر اسے اپنا الوہن لگا۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ رمل نے ہاتھ بڑھا کر اس کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہا۔ ابان کی داڑھی کی چبھن پر رمل حسین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ گمان نہیں یقین تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ واپس کھینچتی، ابان نے نیند کے خمار سے بھری آنکھیں واہ کرتے ہوئے رمل کا نازک دودیا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ رمل کا سارا وجود جیسے دل بن گیا تھا۔ چہرے پر رنگوں کی دھنک بکھر گئی تھی، دھڑکن نے تو جیسے ریس باندھ لی ہو۔ رمل کوہنی کے بل اٹھی ہوئی تھی، جبکہ ابان سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ ابان کے ہاتھ پکڑنے پر رمل اس کی جانب جھک گئی تھی۔ رمل کے بدن سے اٹھتی پرفیوم اور شیمپو کی مسحور کن مہک نے لمحوں میں ابان کو اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے دیکھنے پر رمل کی لمبی پلکیں لرز کر شفق گالوں پر جھک گئی تھیں۔ ابان عریض مبہوت سا اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ ابان کے سیل فون بجنے پر ماحول کا فسوں ٹوٹا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ مکمل فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات 12 بجے ہی پہنچا ہوں اسلام آباد۔ سوری یار، انفارم کرنا بھول گیا تھا تمہیں۔ اتنی صبح کون خوش اخلاقی سے بات کر سکتا ہے؟ مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا ہو میں تم سے پوچھ لیتا۔
وہ اسے مکمل نظر انداز کرتا محو گفتگو تھا۔ رمل کا دل دکھ سے بھر گیا۔ بھلا اس سے زیادہ اس کی ذات کی اور توہین ہونا باقی تھی۔ ابان عریض نے اس کے میسج کا رپلائی تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھینچا جو تقریباً ابان عریض کے کندھے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ دوپٹے کو اپنے سینے پر پھیلاتی وہ آہستگی سے بیڈ چھوڑتی واش روم میں گھس گئی۔ ابان کی نظروں نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت کمزور لگ رہی تھی۔ کہاں وہ عالیہ بیگم کا کھلتا گلاب تھی اور کہاں ابان عریض کی مرجھائی کلی۔ ابان کا دل زوباریہ سے بات کرتے ہوئے چاٹ ہونے لگا۔ اس نے سیل آف کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا۔ اسے رمیسا کی باتیں یاد آنے لگی تھیں جو اس نے فون پر اسے ڈانٹتے ہوئے کی تھی۔ جب دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تو جھوٹی انا کے دکھاوے کا کیا مقصد ہے؟ ایک ستم وقت نے اس پر کیا ہے اور دوسرا تم کر رہے ہو اسے اکیلا چھوڑ کر۔ اس سے پہلے کہ تمہارا دامن پچھتاووں سے بھر جائے واپس آ جاؤ۔ رمیسا نے سچ کہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ابان کو خود پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اتنی اچانک جانے کا پلان بنا لیا۔ ابان کے استفسار پر زوباریہ نے بامشکل خود کو رونے سے باز رکھا تھا، ورنہ ابان عریض کی آواز سن کر اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ تم ملو گی بھی نہیں پھپھو سے اور رومی سے؟ نہیں، ابان عریض ان سب سے ملنے کا مطلب تم سے ملنا، اور اگر میں نے جاتے ہوئے تمہیں دیکھ لیا تو مجھے اکیلے جینا مشکل ہو جائے گا۔ زوباریہ بختیار نے کرب سے سوچا۔ زندگی رہی تو پھر کبھی۔ ابھی میری آدھے گھنٹے بعد کی فلائٹ ہے۔ اس نے کتنی مشکل سے اپنا لہجہ متوازن رکھا تھا۔ ابان عریض کے بغیر اس ملک کی فضا میں سانس لینا اب زوباریہ بختیار کے بس میں نہیں تھا۔ ابان عریض اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ رمیسا اور گل آنٹی کی خفا ہونے کا اندیشہ بھی تھا، مگر اس نے سوچا وہ انہیں بھی منا لے گی۔ اس کا یہاں سے جانا ضروری تھا کیونکہ یک طرفہ محبت کا بوجھ اس کے دل کا روگ بن گیا تھا جو اسے عمر بھر اکیلے سہنا تھا۔ ابان عریض زوباریہ بختیار نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ تم بن کبھی جیے گی، مگر دیکھو وقت کی ستم ظریفی، مجھے تم بن جینا ہے، صرف تمہاری یادوں کے سہارے، ان پلوں کے سہارے جو میں نے تمہارے ساتھ بتائے تھے۔ زوباریہ بختیار نے سوچتے ہوئے ایک آخری الوداعی نگاہ ایئرپورٹ پر ڈالی اور کرب سے پلکیں مینچیں۔ رمل تمہارا دھیان کدھر ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے خبر بھی نہیں ہوئی چائے ابل ابل کر کیتلی سے باہر گر رہی تھی۔ گل بانو نے تیزی سے آگے بڑھ کر برنر بند کیا اور اس کی طرف مڑی۔ تم رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ابان نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے ایک سانس میں اتنے سارے سوال داغ دیے۔ اس کی موٹی موٹی کانچ آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے استفسار پر وہ بکھر بکھر گئی۔ کچھ کہتے ہی تو نہیں ہیں پھپھو، وہ سخت خفا ہیں، ان کی یہ بے رخی مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ ان کی خاموشی، ان کی چپ میری جان پہ بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، مانا میں نے برا کیا، مگر وہ سب انجانے میں ہوا تھا۔ میں نے انہیں منانے کے لیے میسج بھی کیا تھا، لیکن اس دن میں رات تک ان کے جواب کی منتظر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کال تک نہیں کی۔ وہ ان کے سینے سے لگی اتنے دنوں کا غبار نکال رہی تھی۔ میں اتنی بری ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں پھپھو۔ اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ گل بانو بیگم کا دل اس کی حالت پر کٹ سا گیا۔ ابان تم نے بچی کا کیا حال کر دیا؟ انہوں نے دکھ سے سوچا۔ انہوں نے بامشکل تمام اسے چپ کروا کے کمرے میں بھیجا۔ اپنے روم میں آتے ہی وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی غلافی آنکھیں رونے کے باعث گلابی پن سمیٹ لائی تھیں۔ جس عمر میں لڑکیوں کے مشغلے، فرینڈز، پارٹیز اور جسٹ انجوائمنٹ ہوتی ہے، اس عمر میں وہ ابان عریض جیسے کٹھور شخص کی محبت کا روگ دل میں پالے بیٹھی تھی۔ ابان تم رمل کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ ان کی بات سن کر وہ ہکا بکا ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو؟ وہ ششدر تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، مقصد تو اسے اذیت ہی دینا ہے نا، کیونکہ وہ عالیہ کی بیٹی ہے۔ طلاق دے دو، قصہ ختم کرو اور خود بھی آزاد ہو جاؤ اس ناگوار بوجھ سے۔ انہیں غصہ آ گیا۔ پھپھو آپ اور رومی ہمیشہ اس کی سائڈ لیتی ہیں، اس نے جو کیا وہ معاف کرنے لائق ہے؟ طلاق اس نے مانگی، خود کو ضائع کرنے کی کوشش اس نے کی، اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ وہ نادان تھی ابان، اور پھر جو کچھ اس کی ماں نے کیا وہ کسی بھی ذی ہوش انسان کے لیے قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ تو پھر نازک احساسات سے گندھی لڑکی ہے۔ کیا تمہاری محبت بس سجدوں میں اس کی زندگی مانگنا تھا، اس زندگی میں خوش رکھنا نہیں؟ ان کی بات سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ سوری پھپھو، وہ بولا۔ سوری مجھ سے نہیں، اس سے جا کر کرو جو تمہاری بے رخی پر کڑ رہی ہے۔ ان کے کہنے پر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ اسے سامنے کارپیٹ پر بیٹھی نظر آئی۔ اس کا نازک بدن ہچکیوں کی زد میں تھا۔ رمل، ابان کی پکار پر اس نے چہرہ اونچا کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ابان عریض کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ وہ اٹھی اور دوڑتی ہوئی اس کے سینے جا لگی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے ابان؟ مت ناراض رہیں، آپ کی بے رخی مجھے پاگل کر رہی ہے، میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ وہ بولتی شدتوں سے رو پڑی۔ ایسے نہیں بولتے، تمہارا ابان تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ابان نے اسے اپنے حصار میں بھینچ لیا تھا۔ آپ ایسے نہیں دیکھیں مجھے۔ وہ اس کے دیکھنے کے انداز پہ چڑتی اٹھ بیٹھی۔ ابان نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور تھوڑا سا اوپر ہو کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی اور روٹھی
بیٹھی رمل کو کوہنی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور خود سے لگا لیا۔ کیا ہے یار، بیوی آپ کو دیکھنے پہ پابندی ہے؟ ابان شرارت سے بولا۔ دیکھنے پر پابندی نہیں ہے، مگر مجھے شرم آ رہی ہے، وہ سمٹی، پھر کچھ دیر بعد بولی۔ پتہ ہے ابان، مجھے آپ سے پہلی بار محبت کب ہوئی تھی؟ بہت معصومیت سے بولی۔ اس کے بولنے پر ابان کی گرفت اس کے گرد سخت ہو گئی تھی۔ جب آپ کو گولی لگی تھی اور آپ نماز گھر میں ادا کرتے تھے، ایک دن آپ کو اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ کے چہرے پر نور تھا، بہت انوکھا، اور تب میں نے اپنے دل کی اس بے ایمانی پر اسے خوب ڈانٹا تھا۔ اپنی بات کو اس نے خود ہی انجوائے کیا تھا۔ ابان کے لبوں پہ چپ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ابان کا ایک ہاتھ رمل کے گرد لپٹا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نشان پر ٹھہر گیا۔ تمہارا یہ زخم ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا؟ وہ جھکا تھا، زخم پر اپنے لب رکھ دیے۔ رمل کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ بکھر گئے۔ ابان عریض کے لیے اس کے دھنک رنگ چہرے سے نظر ہٹانا دو بھر ہو گیا تھا۔ ابان نے رمل کو خود میں جذب کر لیا تھا۔ پرسوں تک ہمیں لاہور واپس جانا ہے، بہت سے کام میرے منتظر ہیں۔ کون سے کام؟ اس کے بتانے پر رمل نے استفسار کیا۔ رمیسا کو شہریار کے سنگ رخصت کرنا ہے، احد اور سارا کی دعوت پر جانا ہے، اور عالیہ آنٹی کو دیکھنے ہاسپٹل جائیں گے۔ وہ جو اس کے سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی، اس کی آخری بات پہ بے ساختہ سیدھی ہوئی۔ اس کی آنکھیں لمحوں میں سمندر بنی تھیں۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ابان، وہ سسک اٹھی۔ انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے رمل، رومی انہیں معاف کر چکی ہے، بلکہ میں بھی، اب تم بھی انہیں معاف کر دو۔ ابان نے انتہائی نرمی اور محبت سے اس کے گالوں پر پھسلتے موتی چنے اور اسے اپنے بازو کے احسار میں لے کر خود میں سمیٹ لیا۔ اب کبھی نہیں رونا رمل، ابان عریض، کیونکہ تمہارے رونے سے ابان عریض کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی سرگوشی پہ رمل کے چہرے پہ آسودگی پھیل گئی تھی۔ پردے سے چھن کر آتی چاندنی نے ان کے ملن پر رقص کیا تھا۔ تو اس کے ساتھ یہ ناول ختم ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گی ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔